يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون وقال الله تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون۔ جمعیت اہل حدیث آکوٹ کے قابل احترام ذمہ داران، علماء کرام، میرے بزرگوں، بھائیوں، اس مسجد کے ذمہ داران اور اس اجلاس کے منتظمین، معاونین، بزرگوں، بھائیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، آپ حضرات ایک بات کا ہلکا سا تصور اپنے ذہن میں لائیے اور سوچئے، ایمان والے ہونے کی حیثیت سے جب ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ آخرت میں پھر سے دوبارہ اٹھنا ہے، حساب کتاب ہونا ہے، جنت اور جہنم کا فیصلہ ہونا ہے، تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت سے اگر ہم کسی غیر مسلم گھرانے میں پیدا ہوتے، عیسائی ہوتے، نصرانی، یہودی ہوتے، جین مذہب کے ماننے والے، بدھ مذہب کے ماننے والے، ہندو دھرم کے قائل، شخصیات کی پوجا کرنے والے، انبیاء کو پکارنے والے، اولیاء سے مدد مانگنے والے، سورج، چاند، ستارے، دیوی دیوتا، پہاڑ، پیڑ، شجر، حجر، گائے، سانپ، بچھو، ان کی عبادت اور پوجا کرنے والے دنیا میں ایسے لوگ ہیں نا۔ تھوڑی دیر کے لیے تصور کیجئے کہ ہم ان میں سے اگر ہوتے تو کیا ہوتا، اسی پہ مر جاتے تو کیا ہوتا۔ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، اس کے بعد مسلمان میں ہم دیکھتے ہیں اسلام میں بہت سارے فرقے ہیں، الگ الگ فکر ہے، یہاں رافضیت ہے، ابھی اس کا تانڈو بول رہا ہے، ہمارے کچھ لوگ ان کی تعریف کر رہے ہیں، یہاں صوفیت ہے جو کہتے ہیں کہ ہندوؤں کی طرح کہ ہر چیز میں اللہ ہے، وحدت الوجود۔ کئی مسلک کے ماننے والے ایسے ہیں کہ ان کے سامنے اگر آپ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ثابت شدہ حدیثیں پیش کریں تو وہ جواب یہ دیں گے کہ ٹھیک ہے، یہ حدیث ہے، لیکن ہمارا مسلک یہ ہے، ہمارے امام کا طریقہ قول اجتہاد یہ ہے، ہم یہ نہیں یہ مانیں گے۔ حدیث رسول کو سر عام کھلے عام رد کر دیتے ہیں۔ کیا یہ ہوتا نہیں ہے؟ اب بتائیے کہ کیا اس پر خاموش رہنا چاہیے؟ چلیے ہم خاموش رہیں، نہ بولیں، اعتدال، لوگوں کو لے کے چلنا، اختلافی مسئلہ نہ چھیڑنا، ہم نے کر لیا، آپ کی بات مان لی۔ تو جو شخص شرک کر رہا ہے، جو لوگ بدعت کر رہے ہیں، جو اسلام سے الگ کوئی اصول، ضابطہ اور فرقہ بندی کے شکار ہو کر گروہ بندی میں مبتلا ہیں، قرآن حدیث ان کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ ان کا کیا انجام ہوگا؟ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، یہ ایک آیت کریمہ ہے، قرآن کا فرمان ہے، رب کا فرمان ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ اعتدال کی تعلیم یہاں کس کو دو گے؟ کہ اللہ نے کہا کہ جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے میں بانٹ دیا، فرقہ بندی کر لی، وکانوا شیعا، اور وہ گروہ در گروہ ہو گئے، لست منہم فی شیء، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کس کا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ میرا سوال ہے کہ کیا کوئی مسلمان یہ پسند کرے گا کہ وہ یہ کہے
کہ میں ایسا ایک راستہ اختیار کروں جس میں اللہ کا یہ فیصلہ فتویٰ ہے، فتویٰ نہیں فیصلہ، کہ نبی سے اس کا تعلق نہیں ہے، ایسا مسلمان بننا پسند کریں گے؟ میرا سوال ہے آپ لوگوں سے، چاہیں گے آپ؟ نہیں نا؟ لیکن اگر کوئی غلط راستے پہ چل رہا ہے اور اسے غلط کہا جائے تو آج ایک عام مزاج بن گیا ہے، ہاں یہ غفلت دین سے دوری کا نتیجہ ہے، جہالت کا نتیجہ ہے کہ ارے اس پر بات مت کرو، اختلافی مسئلہ مت چھڑو. یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے. میں نے ایک آیت کریمہ پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ. ہم نے ہر نبی کے لیے جنوں اور شیاطین میں سے کچھ دشمنوں کو مسلط کیا. ہر نبی سب سے اعلیٰ انسان، انسانوں میں سب سے اونچے مرتبے کا، صاف ستھرا بے داغ کردار، ہر حیثیت سے اعلیٰ اور بہترین شخص ہوتا ہے. متفق علیہ بات ہے کہ نبی کے درجے کا دنیا میں کوئی دوسرا انسان ہو ہی نہیں سکتا، کتنا بھی اونچا ہو جائے، ہوا میں اڑے، پانی پہ چلے. کسی نبی کے پیر کی دھول کو کوئی ولی بلکہ تمام اولیاء نہیں پہنچ سکتے، اور کوئی اگر ایسا نہیں مانتا تو وہ کافر ہے. یہ میں نہیں، قرآن کے دلائل، حدیث کی دلائل کہتے ہیں، مسلمانوں کا اجماع ہے اس پر. تو اللہ نے کہا کہ یہ جو نبی جو سب سے اچھے انسان ہیں ان کے بھی دشمن ہوں گے. یعنی آپ اچھے بھی بن جائیں تو دشمنی ختم ہو جائے، لوگ سب آپ کو اچھا بولیں، ایسا نہیں ہو سکتا. یا تو آپ اللہ کی جماعت کے ہیں یا شیطان کی جماعت کے. اللہ کی جماعت کے ہیں تو شیطان کی جماعت دشمن رہے گی. اور یہی امتحان ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں توحید کو مانتا ہوں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے کی طرف میں رخ کر رہا ہوں. پوری قوم باپ سمیت دشمن ہو گئی. ہمارے یہاں لوگ دعوت دیں گے نہیں، حضرت ابراہیم کو اعتدال اختیار کرنا چاہیے تھا، یہی بولیں گے. اور اگر یہ نہیں بولیں گے حضرت ابراہیم صحیح تھے تو پھر آج آپ شرک کو شرک کیوں نہیں کہتے؟ ابھی چھوڑیے، اس آیت کی روشنی میں دیکھیے کہ یہ جو موضوع مجھے دیا گیا، نوجوانوں کے بگاڑ کے اسباب، اس کی کیوں ضرورت ہے؟ یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں اس کے تناظر میں غور کیجیے. اللہ نے کہا کہ کوئی بھی نبی، اسی طرح ہم نے ہر نبی کو کے لیے دشمن بنایا. شیاطین الانس والجن، انسانوں میں سے بھی جو شیاطین ہیں اور جنوں میں سے بھی جو شیاطین ہیں. یہ کیا کرتے تھے، کیا کرتے ہیں؟ جن اور انسان میں جو شیاطین ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا. اچھی طرح سمجھیں، ہمارے رب کا فرمان ہے، مذاق نہیں ہے، ہمارے اور آپ کی ہدایت کے لیے ہے. یوں ہی نہیں ہے کہ ایک کان سے سنا دوسرے سے اڑا دیا، اپنا نقصان ہوگا اگر ہم نہیں غور کیے. اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو شیاطین الانس والجن کے دشمن ہیں، انبیاء کے مخالفین ہیں، دشمن ہیں. یہ ایک دوسرے کے دل میں بات ڈالتے ہیں. وحی کرنا، چپکے سے دل میں کوئی بات ڈالنا، شیطانی وحی بھی ہوتی ہے. یہ ایک دوسرے کے دل میں باتیں ڈالتے ہیں، ہیلے بہانے کرتے ہیں. کیوں؟ زخرف القول، چکنی چپڑی باتیں، ایسی باتیں جو سننے میں آپ کو اچھی لگتی ہے. آج کل ہمارے یہاں لائک کرتے ہیں نا، ابھی شیخ ذکر کر رہے تھے مرزا علی انجینئر کا، جاہل کا، بہت سے لوگ سن رہے ہیں، اس کو پسند کرتے ہیں، میری حد سمجھ کے باہر. ایسے بہت سے گمراہ ہیں. اگر وہ اچھی تقریر بھی کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا تھا کہ خارجی جو پیدا ہوں گے نا، ان کی نماز کے سامنے تم کو اپنی نماز ہلکی لگے گی. عبادت میں بہت، دکھنے میں بہت اچھے ہیں، قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن گلے سے نیچے نہیں جائے گا. بہت سے آج قرآن پڑھ رہے ہیں، سب پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، مان رہے ہیں. دھوکہ نہیں کھانا ظاہر میں. بہت اچھا درس قرآن دیتے ہیں، بہت اچھی تقریر کرتے ہیں، میں نے ان سے سیکھا ہے. کچھ لوگ اس طرح بولتے ہیں جاہلوں سے. ہاں، تو ہر چیزوں سے کہا کہ یہ قرآن تم سے اچھا پڑھیں گے، نماز تم سے اچھی پڑھیں گے، روزہ تم سے اچھا رکھیں گے، لیکن دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار کو چھید کر نکلتا ہے. مل جائے تو مار ڈالنا، لائک نہیں کرنا. میں نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ایک حدیث نہیں ہے، 20 ہیں، ہر حدیث کی کتاب میں ملے گی. صحابہ کے زمانے میں خارجی پیدا ہو گئے تھے، اور اس زمانے میں جس کو جو بدعتی ہوتا تھا اس کو خارجی کہتے تھے. یعنی یوں کہہ لیجئے، میں خارجی اگر بولوں یا بدعتی بولوں تو سیم ہے. جو عقیدے میں، دین کے اصول میں الگ راستہ بنائے وہ فرقہ بن گیا، وہ خارجیت کے راستے پہ ہے. اور جو لوگ غلط راستے پہ ہوتے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ جب نیا اصول قرآن حدیث سے ہٹ کے کوئی نئی بدعت اختیار کی، نیا طریقہ بنایا، یہیں سے فرقہ بنا.
استنباطی مسائل میں سمجھنے کا اختلاف ہوتا ہے، اس سے اختلاف فرقہ نہیں بنتا. اچھی طرح دماغ میں بنے. فرقہ کہاں بنتا ہے؟ دین کے اصولوں میں سے کوئی اصول الگ ہو. موٹی سی مثال، قرآن کہتا ہے سارے صحابہ سے اللہ راضی ہوا. رافضی ان کے ماننے والے ہمارے درمیان کچھ جماعتیں، ان کے کچھ پیشوا نہیں راضی ہیں، کچھ صحابہ پہ تنقید کرتی ہیں. ابھی آپ تقریر سن رہے تھے. علی انجینئر کچھ صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے. قرآن، حدیث، تمام صحابہ، تمام علماء، تمام ائمہ دین، چائے ملے گی آپ ادھر متوجہ ہو، پہنچ جائیں گے آپ کے پاس. جی، تمام ائمہ دین سارے کے سارے اس بات پر متفق ہے کہ صحابہ سب سے افضل ہیں. متفق علیہ عقیدہ ہے. اور ابھی بار بار کہہ رہے تھے نا وہ کہ صرف مثبت پہلو پیش کیا جائے. یہاں وہ اصول نہیں چلے گا. ٹھیک ہے مثبت پہلو پیش کرنا، یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے کہ صحابہ پر تنقید نہیں کی جا سکتی. اس لیے محدثین نے اصول بتایا صحابہ تو کلہم عدول، صحابہ سب کے سب عادل ہے. کہاں سے؟ گھر سے نہیں بنایا، اندھی عقیدت نہیں ہے. ابھی ہمارے ہاں جو ہے مولانا مودودی صاحب نے لکھا تھا خلافت و ملوکیت، تو ان کے ماننے والے کہتے ہیں کہ تاریخی حقیقت بیان کی، تاریخی روایت میں کہ خلافت ملوکیت میں کیسے تبدیلی، تو اس میں صحابہ کرام کی برائیاں بیان کی. رد و یابی، صحیح غلط سب سمیٹ دیا ان کی برائی کرنے کے لیے. کیا یہ صحیح ہے؟ ہم اس کا انکار کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں؟ صحابہ کرام کا معاملہ مستثنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہوا، آپ ان سے ناراض ہیں. اللہ کی محبت اور توحید کا حصہ ہے کہ جس سے اللہ محبت کرے آپ بھی کریں، جس سے اللہ نفرت کرے وہ آپ بھی کریں. ابو جہل سے کسی کو محبت ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا، صحابہ سے کسی کو نفرت ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا. تو اصول ہے نا متفق علیہ کہ صحابہ، تمام اہل سنت کی عقیدے کی کتابیں پڑھیے، صحابہ سب کے سب عدول ہیں. ان سے محبت کرنا، ان کی تعریف کرنا، ان کو اچھا ماننا ایمان ہے. ایمان ہے، یہ لکھا ہے عقیدہ طحاویہ میں اور دوسری کتابوں میں. ان کی مخالفت کرنا، نقد کرنا کفر ہے، نفاق ہے، بے ایمانی ہے، فسق و فجور ہے، عصیان ہے. الگ الگ درجے ہوں گے جیسی مخالفت. یہ عقیدہ ہے ہمارا متفق علیہ. کیوں ہے؟ قرآن حدیث کی بنیاد پر. صحابہ سے جو غلطیاں بیان کی جاتی ہیں یا تو وہ روایتیں جھوٹی ہیں، ہاں، یا اگر ان میں کچھ غلط صحیح ہے تو صحابہ سے جو غلطی ہوئی ہے اجتہادی بنیاد پہ ہوئی ہے. یہ اصول ہے قرآن حدیث کی بنیاد پہ. یا ان سے حقیقت میں غلطی ہوئی تو انہوں نے توبہ کر لی، سارے مسلمان ان کے لیے توبہ استغفار کرتے ہیں، ان کے گناہ معاف ہیں، ان کی تنقید نہیں کی جائے گی. یہ ایک اصول ہے میں نے بتایا. اب کوئی اس اصول سے ہٹ گیا تو اس نے صحابہ کرام کے بارے میں عقیدے کے باب میں قرآن حدیث اجماع امت کی مخالفت کی. وہ گمراہ ہے، وہ بدعتی ہے، صاحب ہوا ہے. نوٹ کیجئے جو میں بیان کر رہا ہوں. اب ایسے لوگوں کو سننا، پڑھنا، متاثر ہونا، ان کے پیچھے چلنا، اس کا ساتھ دینا ہے. بدعتی راستے پر چلنا ہے. بہت صاف صاف بیان کر رہا ہوں اور بہت اہم اور بنیادی باتیں ہیں. اللہ نے فرمایا کہ یہ بعض دشمنان دین ایک دوسرے کو وحی کرتے ہیں چکنی چپڑی باتیں، غرورا، دھوکہ دینے کے لیے. قرآن بیان کر رہا ہے تو یہ حقیقت ہے نا، دھوکہ دینے کے لیے دشمنان بیان کر رہے ہیں. کہاں ہے وہ دھوکے کی باتیں؟ اللہ نے کہا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوا. اگر تمہارا پروردگار چاہتا نا تو یہ سب حرکتیں وہ نہیں کر پاتے. اللہ کرنے دے رہا ہے کیونکہ امتحان لے رہا ہے ہمارا اور آپ کا. ہاں، فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. تو وہ جو جھوٹی باتیں باندھ رہے ہیں، الزام تراشیاں کر رہے ہیں، انہیں اور الزام تراشیوں کو چھوڑ دے. آگے کا جملہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے ٹاپک سے ڈائریکٹ جڑتا ہے. وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ. اور یہ اس لیے اللہ نے ان کو کرنے دیتا ہے. شیاطین الانس والجن جو اپنے کھیل کھیلتے ہیں، گمراہیاں پھیلاتے ہیں، الٹی سیدھی تقریریں کرتے ہیں اور ہمارے لوگ لائک کرنے لگتے ہیں. تو کون لوگ لائک کرتا ہے؟ اللہ نے بتایا تاکہ ان کی طرف مائل ہو جائیں ان لوگوں کے دل جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ ان کی طرف مائل ہو جائیں. وَلِيَرْضَوْهُ. اور تاکہ وہ ان سے خوش ہو جائیں. وَلِيَخْتَرِفُوا. ما چاہیے کہ وہ خوش ہو جائیں اور تاکہ وہ خوش ہو جائیں، اور جو چاہتے ہیں وہ جو الزام تراشی کرتے ہیں، گڑھ رہے ہیں، انہیں گڑھنا چاہیے، گڑھنے دیں. آخری جملے کا پر غور کیجئے، میں توجہ اس پر ڈالنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ شیاطین الانس والجن کی
گمراہ کن دھوکے والی باتیں، جو چکنی چپڑی باتیں، چکنی چپڑی تقریریں کرتے ہیں، الٹی سیدھی تقریر کرتے ہیں، اس سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ آخرت پر ایمان نہ لانے والے تو صرف کفار ہیں، جی نہیں، آج مسلمانوں میں بھی ایک بڑی تعداد خالص مادہ پرست ہو گئی ہے، اپنے رشتہ دار کا حصہ مارتے ہیں، مثال کے طور پہ حق مار لیا بہن کا، بیٹی کا۔ اب آپ بتائیں کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑ کرے گا، بولتا کوئی بات نہیں، دیکھ لیں گے۔ کیا وہ آخرت کو مان رہا ہے؟ ہاں، یہ صحابہ کرام جن کا ابھی تذکرہ ہو رہا تھا، ہاں، ان کا مقدمہ اگر چلا کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ تم میں سے ایک شخص زیادہ چر زبان ہے، وہ اپنی بات کو پیش کر دیتا ہے، یا اس کا وکیل بہت اچھا ہے آج کی زبان میں، وہ ناحق ہے لیکن حق بیان کر دیتا ہے، اور میں اس کے حق میں، میں یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حق میں فیصلہ کر دوں، مطلب اب عالم الغیب نہیں ہے، اور وہ جانتا ہے کہ یہ اس کا حق نہیں ہے، تو جان لے کے میں جہنم کی آگ کا ٹکڑا دے رہا ہوں۔ صاحب حق بھی صحابہ کرام، نہیں ٹھیک ہے میرے بھائی کو دے دو، مجھے نہیں چاہیے، جہنم سے بچنا ہے مجھے۔ ہاں، جہنم کا کیسا خوف تھا ان لوگوں کا۔ حضرت انس کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن مسجد میں جنت اور جہنم کا نقشہ کھینچا، صحابہ کرام اپنے گھٹنوں میں اپنا سر دے کر ہچکیاں باندھ کر رونے لگے، ان کی ہچکیوں کی آواز گونجنے لگی۔ میں نے ایسا منظر کبھی نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا اللہ کے کہ اگر تم وہ بات جان جاؤ جو میں جانتا ہوں تو بہت کم ہنسو گے، روتے ہی رہو گے، اپنی بیویوں سے بستروں پر لذت حاصل کرنا چھوڑ دو گے، میدان میں نکل جاؤ گے، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑاتے رہو گے۔ یہ سنن کی روایت میں ہے، بخاری مسلم میں تھوڑے دوسرے الگ جملے۔ آخرت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آگے یہ جو عنوان ہے نوجوانوں میں، بلکہ اس میں بڑھا لیجئے کہ بوڑھوں میں، ہماری بچیوں اور عورتوں میں، کالج کے بچوں اور بچیوں میں بگاڑ کے اسباب کیا ہیں، یہ کیوں ہم پڑھتے ہیں، کیوں پڑھیں؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام میں فتنوں کے ماہر کہلاتے تھے، جانکار۔ اللہ کے رسول نے بہت سی فتنے کی باتیں انہیں بتائی تھی، تو وہ کہتے ہیں کہ لوگ، بخاری میں ہے، صحیح بخاری میں لمبی روایت ہے، پہلا جملہ کان الناس یسألون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیر، لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں پوچھتے تھے، وکنت اسألہ عن الشر، لیکن میں، حضرت حذیفہ کہتے ہیں، میں اللہ کے رسول سے شر کے بارے میں پوچھتا تھا، برائیاں، فتنے، خرابیاں کیا کیا ہوں گی۔ کیوں پوچھتا تھا؟ ہاں، مخافۃ ان اقع فیہ، اس ڈر سے، اندیشے سے کہ اس میں واقع ہو جاؤں۔ اس سے لوگوں نے، علماء نے ایک مسئلہ نکالا، اور بھی دلیلیں ہیں کہ ہمیں برائیاں بھی جاننی چاہیے، انحرافات جاننے چاہیے، کس وجہ سے اور کن چیزوں سے آدمی گمراہ ہو جاتا ہے، جہنم کے راستے پہ چلا جاتا ہے، وہ جب ہمیں معلوم ہوگا تو اپنے آپ کو بچا سکیں گے۔ ایسا نہ ہونے سے چمکتی ہوئی چیز، دنیا کا کوئی بھی کافر ہو، کوئی بھی بدعتی ہو، کوئی گروہ ہو، ہر گروہ میں، ہر شخص میں کچھ نہ کچھ خوبیاں ہوتی ہے، اور عام آدمی، جاہل آدمی جو ہے، اگر ان دو چار خوبیوں کو دیکھتا ہے تو اس سے گرویدہ ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی کو جب بڑا مان لیا، اب جب بڑا مان کے اس کے پیچھے چلنے لگا تو اس کی گمراہیوں کو بھی آنکھ بند کر کے قبول کرتا ہے، اس کا دفاع کرتا ہے، اس کی تائید کرتا ہے، اور حق کا دشمن بن جاتا ہے۔ آج ہمارے ارد گرد میں ایسی بڑی کثرت نظر آئے گی۔ اور میرے بھائیوں، میں اس آیت کی روشنی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ غور کیجئے، یہ کتنا نازک، کتنا اہم، کتنا سنگین مسئلہ ہے۔ میں نے شروع میں سوال کیا تھا کہ اگر ہم کافر ہوتے مر جاتے تو کیا ہوتا، ایسے ہی آپ اس پر غور کیجئے کہ اگر آپ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہو، کہتے ہو، لیکن آپ کا منہج وہ نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج تھا، آپ کا وہ طریقہ نہیں ہے جو صحابہ کرام کا طریقہ تھا، آپ کسی شخصیت کے پیچھے، کسی مسلک کے پیچھے، کسی اور نام پر اور نعرے پر کسی تنظیم سے وابستہ ہو کے حق کی دشمنی اختیار کرتے ہو، پورے حق کے نہیں، آپ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہو، جتنے فرقے ہیں سب اسلام، قرآن، حدیث کا نام لیتے ہیں، لیکن گمراہیاں اس طرح گھستی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اندر شرک ایسے داخل ہوگا جیسے کالی رات میں کالی چوٹی کالے پتھر پر چلتی ہے، احساس نہیں ہوگا۔ صحابہ نے کہا پھر بچیں گے کیسے؟ تو ایک تو علم حاصل کرنے، اور پھر دعا سکھائی کہ اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں شرک میں پڑھوں، جو میں جانتا ہوں اور جو نہیں جانتا، ہر شرک سے بچا۔ آج کتنے لوگ شرک کر رہے ہیں مسلمانوں میں، اور ان سے آپ کہیں گے تو کہیں کہ ہم شرک کہاں کرتے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ آپ جانیں کہ بگاڑ کیا ہے، شرک کیا ہے، بدعت کیا ہے، انحراف کیا ہے،
کن وجہوں سے ہم اور ہمارے بچے بگاڑ کا شکار ہوتے ہیں. ہماری بچیاں غیروں سے شادی کر رہی ہیں. میں نے سنا آکوٹ کا ایک واقعہ اخبار میں پڑھا تھا, پتہ نہیں کہاں تک صحیح ہے. ہمارے گھروں کی بچیاں دوسروں کو جا کے اپنے والدین کو بولتی ہے کہ میں نے مذہب چینج کر لیا. اس کے ذمہ دار صرف وہ نہیں ہیں, آپ اور ہم بھی ہیں, جنہوں نے صحیح دین سکھایا نہیں, نوجوانوں کے بگاڑ کے اسباب پر غور کیا نہیں, اس کے لیے پیش بندی نہیں کی, حفاظت کا انتظام نہیں کیا. ہاں, اس تناظر میں جو میں نے آیت پڑھی, میں کچھ آیتیں سلف کے کچھ اقوال بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو موضوع کی سیریسنس, سنجیدگی, نزاکت کا احساس ہو. میں امام لالکائی بہت بڑے عالم گزرے ہیں, ان کی عقیدے کی کتاب ہے شرح اصول اعتقاد اہل السنہ, شاندار کتاب. اس میں وہ کہتے ہیں, امام ابو اپنی سند سے نقل کیا ہے, سند کے ساتھ, امام ابو العالیہ بہت بڑے تابعی ہیں, بہت سارے صحابہ کے شاگرد ہیں. ان کا قول ہے ما ادری ای القرنین علی اعظم. امام ابو العالیہ کہہ رہے ہیں, اور یہ میں موضوع سے ہٹ کے بات نہیں کر رہا ہوں, موضوع کی اہمیت بتا رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو غنیمت اور انعام ہے میرے اوپر, دو انعام میں سے کون سا انعام زیادہ عظیم ہے, زیادہ بڑا ہے. پہلا, اذ اخرجنی اللہ من الشرک الی الاسلام, یہ والا انعام اللہ کا کہ مجھے شرک سے اسلام کی طرف نکالا. میرا پہلا سوال یاد کیجئے کہ اگر ہم کافر گھر میں پیدا ہوتے یا کافر ہوتے, وہاں سے نکال کے اللہ نے ہم کو مسلمان بنایا. ابو العالیہ کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ یہ والا انعام اللہ کا زیادہ بڑا ہے, یا دوسرا او عصمنی فی الاسلام ان یکون لی فیہ ہوا, یا یہ انعام بڑا ہے اللہ کا مجھ پر کہ اسلام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس بات سے بچایا کہ میں ہوائے نفس کا, بدعت کا, گمراہی کا شکار ہوں, مسلمان ہونے کے بعد غلط راستے پہ جاؤں. اللہ نے مجھے اس سے بھی بچایا. یہ بڑی نعمت ہے, وہ بڑی نعمت میں نہیں جانتا. پوائنٹ نوٹ کیجئے, یعنی جتنی عظیم بات یہ ہے کہ آپ اور ہم مسلمان ہیں, اتنی ہی عظیم چیز پہلو یہ ہے کہ آپ اور ہم اس مسلمان ہوتے ہوئے اس مسلک کو, اس منہج کو, اس طریقے کو اختیار کریں جو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا ہے. اگر ایک آدمی مسلمان کہتے ہوئے بھی وحدت الوجود کے عقیدے کا قائل ہے اور اس کے ماننے والے ڈاکٹر اسرار جیسے لوگوں کی تائید کر رہا ہے, اپنے بچوں کو سنا رہا ہے, تو وہ کافر سے کم نہیں ہے. مطلب جس طرح وہ گمراہی ہے, وحدت الوجود بھی ویسے ہی گمراہی ہے. ہوا نہیں, اللہ کے گھر میں پوری ذمہ داری سے بول رہا ہوں. ڈاکٹر اسرار اور فلاں سے مجھے کوئی بیر نہیں ہے, نام اس لیے لے رہا ہوں کہ بڑے ناموں کو دیکھ کر ان کی غلط بات کو لوگ غلط نام سمجھتے ہیں. اب بڑا کیسے ہوا, آپ سننے لگے بڑے ہو گئے. وحدت الوجود کے عقیدے کو وہ قرآن سے ثابت کرتے ہیں. میرے پاس کلپ ہے, آپ نے بھی بہت سے لوگوں نے سنی ہوگی. وحدت الوجود کے بارے میں ہمارے علماء سلف کہتے ہیں, دلیلوں سے آپ سمجھیے, کہتے ہیں کہ دنیا کا سب سے گھناؤنا شرک, کفر یہی ہے. عیسائیوں نے صرف حضرت عیسیٰ کے اندر اللہ مانا کہ اللہ کے بیٹے ہیں. اللہ کی ناسوت نے حضرت عیسیٰ میں حلول کر لیا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کہا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ. نصارہ کو اللہ نے کافر کہا کہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا, یا یہ مان رہے ہیں کہ اللہ کی روح ان کے اندر ہے, اللہ کی ذات نے حلول کیا. ایک عیسیٰ علیہ السلام کے اندر حلول مانا تو کافر کہا قرآن نے. وحدت الوجود کے عقیدے کے لوگ کہتے ہیں کہ سارے انسانوں میں, دنیا کی ہر چیز میں, انسان میں, جن میں, پیڑ میں, پرندے میں, اس چھت میں, اس ٹیبل میں, اس موبائل میں, آپ کے اندر, میرے اندر, سب میں اللہ ہے. اور یہ صرف ڈاکٹر اسرار نہیں کہتے, ہمارے یہاں جتنے صوفی ہیں تقریباً سب مانتے ہیں. دیوبند کے ایک عالم ناندیڑ کے اسٹیج پر بولا کہ ایک نئے اہل حدیث نوجوان نے سوال کیا کہ ہمارے یہاں کے مفتی صاحب کہتے ہیں کہ ہندو جس مورتی کی پوجا کرتا ہے اس میں بھی اللہ ہے, کیا یہ صحیح ہے کیا؟ جو واقعات ہوئے اس جانے دیجیے. دیوبند اتنا بڑا مدرسہ, اس کے محتمم یا مفتی جو بھی تھے, وہ بھی کلپ مل جائے گی آپ کو, ہوائی بات نہیں کر رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ ہمارے مفتی صاحب نے صحیح کہا. بتائیے, اب ہم اس کو ذکر نہ کریں. ایک عام آدمی, عام نوجوان, تھوڑی دیر کے لیے سوچئے, جو ان علماء کو بڑا مانتا ہے, ان کے پیچھے چلتا ہے, اتنے بڑے ادارے کے اتنے بڑے عالم, تو ان کی بات کو مان لے گا, اور مان لے گا تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ میں غلط بولوں تو آپ کہیں تشدد ہے, انتہا پسندی ہے. ارے وہ جہنم کا راستہ بتا رہے ہیں قوم کو.
تشدد اور انتہا پسندی کی کیا 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 تعریف ہے؟ اس کا معیار کیا ہے؟ کس کو آپ شدت بولو گے؟ حضرت ابراہیم نے شرک رد کیا، باپ سے الجھ گئے، قوم سے لڑ گئے، نمرود کا مقابلہ کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی شرک کو، شرک اکبر ہو یا اصغر، کبھی برداشت نہیں کیا، تشدد کہو گے؟ کوئی اصول پیمانہ ضابطہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ بھی شیاطین الانس والجن کی چیکڑی چپڑی باتیں ہیں کہ یہ بھی صحیح اور وہ بھی صحیح، گائے بھی گابن، بیل بھی گابن، سب مان لو، یہ بھی صحیح اور وہ بھی صحیح نہیں۔ اللہ نے کہا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ میرا سیدھا راستہ ہے۔ آپ کہہ دیجئے اللہ کا راستہ، رسول کا راستہ، یہ دین اسلام جو آسمان سے اتارا ہے مذاق نہیں ہے۔ اگر سارے دین پہ عمل کرنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کیوں اتارتا، کیوں حفاظت کرتا، کیوں مفسرین محدثین نے اپنی زندگیاں کھپاتے؟ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، قرآن حدیث والا، صحابہ والا، فَاتَّبِعُوهُ، اسی کی اتباع کرو، دوسرے کی نہیں چلے گی۔ اللہ کے رسول نے زمین پر خط کھینچ کے ادھر ادھر لکیریں کھینچی تھی نا، کہا تھا یہ سیدھا راستہ اللہ کا میرا راستہ ہے، آگے بائے یہ سبل ہے جو قرآن میں کہا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور سبل پہ مت چلو۔ تو اس اللہ کے رسول کی اس حدیث کی روشنی میں ترجمہ اگر یہ کروں تو غلط نہیں ہوگا کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، سنت کی پیروی کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، بدعتوں پر مت چلو۔ جتنے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر کوئی راستہ ہے سب سبل ہے، سب بدعت ہے۔ حضرت ابو العالیہ جو کہہ رہے ہیں، میں یہاں جوڑ دوں، مجھے دعا یاد آتی ہے، ہر نماز میں ہم کو دعا سکھائی نا، اہدنا الصراط المستقیم۔ کیوں ہر نماز میں سکھائی؟ ہر رکعت میں پڑھنا ہے، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، صحیح بات یہی ہے، دھیان دیجئے، قرآن حدیث سے ثابت ہے، دلیلوں سے ثابت ہے، مسئلہ کی جھگڑا چھوڑیے، اپنی نماز بچائیے۔ اہدنا الصراط المستقیم، علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں، میں تفصیل میں نہ جاتے ہوئے شارٹ میں، اس سے پہلے مجھے یاد پڑتا ہے، یہاں بیان کر چکا ہوں بہت پہلے، کہ ایک بندے کے لیے سب سے ضروری، سب سے اہم، سب سے مفید دعا یہ ہے کہ سیدھے راستے پر چلا، بتا، قائم رکھ، توفیق دے۔ دنیا کی کسی بھی دعا سے زیادہ اہم دعا یہ ہے، ہدایت پر چلا۔ آپ ہدایت سے بھٹک گئے تو دنیا میں آپ کو کتنی بھی دولت، پراپرٹی، شہرت، عہدہ، کچھ بھی مل گیا، آپ سب سے بڑا بد نصیب ہیں۔ اور توحید ہے، ہدایت ہے، تو دنیا میں کتنے بھی غریب ہیں، پریشان ہیں، آپ سب سے خوش قسمت ہیں۔ یہ ہمیشہ دماغ میں رکھیے، اپنے بچوں کو یہ بتائیے، ہماری سب سے قیمتی دولت ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے، سب لٹ جائے چلے گا، یہ بچنا چاہیے، اور یہ بچا ہے، سب بچا ہے، جنت بچی ہے، اس کے بغیر جنت نہیں ملے گی، صحیح عقیدے کے بغیر۔ اور آپ کتنے بھی کما لیں، کتنے بھی بنا لیں، نام شہرت حاصل کر لیں، اگر توحید نہیں ہے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو، ہم کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا پائے گی، اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ تو اہدنا الصراط المستقیم کا دو معنی بتایا۔ عبد الرحمن بن ناصر السعدی سعودی عرب کے ماضی قریب کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، صاحب تفسیر، تفسیر سعدی ان کی ملتی ہے، ترجمہ بھی ہو گیا، پڑھیے۔ اہدنا الصراط المستقیم میں انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں صلہ نہیں رکھا۔ اہدنا الصراط المستقیم کو دو طریقے سے ہم ترجمہ کر سکتے ہیں، تشریح کر سکتے ہیں، اہدنا الی الصراط المستقیم اور اہدنا فی الصراط المستقیم، الا کے ذریعے اور فی کے ذریعے۔ قرآن میں دونوں نہیں ہیں تو دونوں کا معنی آ گیا اس میں۔ تو پہلے کا الا اگر لگائیں تو کیا مطلب ہوگا؟ عبد الرحمن بن ناصر السعدی نے کہا اس کا پہلے کا مطلب یہ ہوگا کہ اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کر، یعنی دنیا میں بہت سارے مذاہب ہیں، ابھی میں نے نام لیا نا، ہندو دھرم ہے، عیسائیت ہے، جین مذہب ہے، فلاں 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 فلاں۔ اب لوگ اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے کہتے ہیں کہ سارے دھرم سچے اچھے ہیں، سب سچے نہیں ہو سکتے، ایک ہی رہے گا نا، بولتے کسی پہ بھی چلو سب کی منزل ایک ہے۔ میں بولتا ہوں یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ آپ اکولا کے راستے کی طرف نکلو تو بمبئی مل جائے گا، ادھر والے راستے پر جو شہر آتے ہیں وہ مل جائیں گے، بولتے ادھر جاؤ کہ ادھر جاؤ، منزل ایک ہی، کیسے ادھر چلنے والا ادھر والے کے دور ہوتا جائے گا۔ لیکن یہاں بولتے ہیں کہ سب مذہب ایک ہیں، سب کی منزل ایک ہے، ایک دم بکواس بات۔ تو بہرحال شارٹ میں حضرت عبد الرحمن بن ناصر کہتے ہیں اہدنا الی الصراط کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم کو اتنے جو مذاہب ہیں ان میں سے پروردگار اس مذہب کو قبول کرنے کی توفیق دے، قائم رکھ جو تو پسند کرتا ہے، جو تیرا راستہ ہے، ہاں، یعنی اسلام، کیونکہ قرآن میں اللہ نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام۔ پھر اس کے بعد اگر اہدنا فی الصراط کا معنی کریں کہ مجھے صراط میں ہدایت دے، تو صراط مستقیم کے اندر ہدایت کا مطلب کیا ہوگا؟ یعنی مسلمانوں میں، اسلام میں بہت سے فرقے ہیں،
طریقے ہیں، مکاتب فکر ہو گئے نئے نئے، اور اللہ کے رسول نے کہا تھا 73 ہوں گے، ایک نجات کے راستے پہ جائے گا، باقی جہنم کے وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں یا عارضی رہنے والے ہوں، یہ ایک الگ بحث ہے، عارضی بھی رہیں گے اس میں کچھ، جن کی گمراہی شرک اکبر کفر اکبر کی ہے وہ کبھی جہنم سے نہیں نکلیں گے، جن کی اس سے کم ہے وہ نکل جائیں گے، یا اللہ معاف کر دے، یہ الگ بحث ہے۔ تو اللہ تبارک و حضرت عبدالرحمن ناصر کہتے ہیں کہ اہدنا فی الصراط کا مطلب یہ ہے کہ میں مسلمان ہو گیا، مسلمانوں میں بہت سے فرقے ہیں، تو پروردگار مجھے اس راستے پر، اس منہج پر چلنے کی توفیق دے، سمجھا دے، بتا دے جو صحیح راستہ ہے، جو تیرا پسندیدہ، جو رسول کا طریقہ ہے، جو صحابہ کا ہے، جس پر صحابہ کرام چل کے تیری رضامندی کے مستحق ٹھہرے، اعلان ہوا کہ اللہ ان سے راضی ہوا، کیوں کہ وہ صحیح ہیں، ان کا ایمان اللہ کے یہاں قابل قبول ہے، وہ والا راستہ مجھے دکھا۔ تو ابو العالیہ یہی کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ اللہ نے مجھے مسلمان بنایا، میں اب اپنے الفاظ میں ان کی بات کو کہوں کہ مجھے مسلمان بنایا دوسرے مذاہب سے بچا کے، یہ نعمت میں بڑی مانوں، یا مسلمان بنانے کے بعد بدعت و خرافات والے مسالک سے بچا کر صحیح مسلک پر چلنے کی توفیق دی، یہ بڑا میرا انعام ہے، یہ میں نہیں جانتا۔ اس سے پتہ لگائیے یہ کتنی اہمیت کی بات ہے کہ اگر آپ، ہم، ہمارے بچے، ہماری لڑکیاں، ہمارے گھر کی عورتیں اگر بگاڑ کا شکار ہوتی ہیں، خاص طور سے عقیدے میں، منہج میں، تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، اسلام سے پھرنے جیسی بات ہے، جہنم کے راستے پر جانے والی بات ہے، اس لیے اس میں کتنا سنجیدہ ہونا چاہیے۔ میں ایک قول حضرت محمد بن سیرین کہتے ہیں، وہی امام لالکائی کی اسی کتاب میں آگے پیچھے یہ اقوال ہیں، وہ کہتے ہیں کہ لو خرج الدجال لرأیت انہ سیتبعہ اہل الاہواء، جب اگر دجال نکلے گا، خروج کرے گا، تو میں یہ دیکھوں گا، یا لرأیت پڑھے تو آپ دیکھیں گے، تو دیکھیں گے کہ اس کے پیچھے چلنے والے اہل اہواء ہوں گے۔ یہ بہت، اس کو میں کئی تناظر میں کسی اور موقع پہ لمبی تقریر میں بیان کروں گا، اس ایک قول کو، کہ آج ایسے دجاجلہ جو دھوکہ دیتے ہیں، غلط اسلام پیش کرتے ہیں، کچھ تقریر اچھی کرتے ہیں لیکن بعد میں اپنا زہر ڈالتے ہیں، کوئی حدیثوں کا انکار کرنے کی طرف لے جاتا ہے، کوئی صحابہ کی برائی کرتا ہے، کوئی قادیانیت پیش کرتا ہے، کوئی صحابہ اور تابعین کے متفق علیہ اصولوں کی خلاف ورزی بیان کرتا ہے، اور ہمارا نوجوان اس کو پسند کر کے آگے بڑھا رہا ہے۔ وہ دجال ہے، چھوٹا دجال ہے، وہ آخری دجال بڑا والا آئے گا، اور اللہ کے رسول اللہ نے یہ بھی کہا صحابہ کرتے کہ غیر الدجال اخوف علی امتی من الدجال، میری امت پر دجال کے علاوہ کا ڈر مجھ کو زیادہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ کون ہے؟ دجال کے علاوہ جو دجال ہے جس کا زیادہ ڈر ہے، وہ الائمۃ المضلین ہے، گمراہ کرنے والے قائدین اور پیشوا جو خود گمراہ ہیں، گمراہ کر رہے ہیں، لوگ ان کے پیچھے چلیں گے۔ یہ دجال سے زیادہ خطرہ ہے مجھے ان کا، جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطرہ محسوس کرتے تھے، اس کی نشاندہی کو آج ہمارے ہاں لوگ برا سمجھتے ہیں۔ نہیں نہیں نہیں، بیان مت کرو، اللہ کے رسول ڈر رہے ہیں کہ دجال سے بڑا فتنہ ہے کہ گمراہ کرنے کی تقریریں کریں گے اور لوگ ان کو سنیں گے، سمجھیں گے، آگے بڑھیں گے، ان کے لیے لڑیں گے، اہل حق اور علماء کرام سے دشمنی مول لے لیں گے۔ یہ بگاڑ کے بڑے اسباب ہیں، بنیادی اسباب میں سے۔ تو اب ابن سیرین کہتے ہیں کہ جب دجال نکلے گا نا تو قرآن حدیث پر عمل کرنے والا بچے گا، جو بدعتی ہے، جو منحرف ہے، وہی ساتھ دیں گے۔ دیکھیے ابھی جنگ چل رہی ہے تو وہ لوگ جو صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں، وہ لوگ جو قرآن کو اصلی قرآن نہیں مانتے، وہ جو ابو بکر اور عمر کو کافر مانتے ہیں، ان سے برات کا اظہار کرتے ہیں، جو تقیہ کے قائل ہیں، جو تقدیر کو نہیں مانتے، جو اللہ پر ویسا ایمان نہیں رکھتے جیسے رکھنا چاہیے، جیسے ہم اور آپ مانتے ہیں، ان کی تائید ہمارے مسلمان کر رہے ہیں۔ کیوں؟ یہود و نصارہ کے سامنے کھڑے ہیں، وہ جنگ دین کے لیے نہیں لڑ رہے ہیں۔ کل ایک صاحب نے کہا کہ آپ تو اکثر بولتے تھے کہ یہ لوگ کبھی کافروں سے جنگ نہیں لڑے، آج بھی نہیں لڑ رہے ہیں، دین کے لیے نہیں لڑ رہے ہیں۔ ایران بار بار کہہ رہا ہے کہ ہم جنگ نہیں چاہتے تھے، ٹرمپ اور نیتن یاہو کہہ رہے ہیں کہ ہم چاہتے تھے کہ ان کے جو ہے لیڈر کو مار دیں اور دوسرے تیسرے دن سے ہمارے قبضے میں آ جائے ان کا تیل، ان کا علاقہ۔ جنگ ہم بھی نہیں چاہتے تھے، یہ چھڑ گئی، اللہ نے ظالم کو ظالم سے پلا دیا۔ پوری تاریخ میں یہ مل کے مسلمانوں کا قتل عام کرتے رہے، آج بھی کر رہے ہیں۔ شام میں کیا، عراق میں کیا، کون سی جگہ نہیں ہے؟ یہ ابو بکر اور عمر کو جب کافر بولتے ہیں تو ہم اور آپ کیا ہیں؟ خیر ایک الگ بحث چھڑ جائے گی، لیکن ہمارے یہاں اللہ کے لیے دوستی، اللہ کے لیے دشمنی، یا دوستی اور دشمنی کا کسی کی تائید کس بنیاد پہ کی جائے، کسی کی مخالفت کس بنیاد پہ کی جائے، آج ہمارے مسلمانوں کی اکثریت، عوام تو عوام، خواص بھی نہیں جانتے۔ کیوں نہیں جانتے؟
اس لیے کہ عقیدہ نہیں جانتے، ولا اور برا کی بنیادیں نہیں جانتے، اسلام کا قاعدہ نہیں جانتے، بدعتی کی تائید کرتے ہیں اور اہل حق کی مخالفت کرتے ہیں. پوری دنیا میں سوشل میڈیا اٹھا لیجیے، سارے مسلمان بدعتیوں کے تائید کرنے والے ہیں، 90% 80% ملیں گے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم بگاڑ کا شکار ہیں، اور آپ کا یہ رویہ نوجوانوں کو بگاڑ رہا ہے. جب آپ شیعوں کی تائید کر رہے ہیں، کل شیعہ آ کر کوئی گمراہی پیش کرے گا، وہ اس کو مانے گا، اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے اس گمراہی کو پھیلانے کے. اعتدال. اور جو اہل حق ہیں، توحید والے ہیں، ان کی کوئی اخلاقی برائی ہے یا نہیں ہے، صحیح ہے یا غلط ہے، آپ ان کی اتنی برائی کرتے ہو کہ ان علماء سے ہمارے عوام دور ہوتے ہیں. یہود و نصارہ کے ایجنڈے اور پروگرام کا حصہ ہے. میرے اس میں پوائنٹ ہے، شاید ٹائم نہ ملے، کہ علماء سے جو حق، علماء حق ہیں، علماء ربانیین سے مسلمانوں کی نوجوانوں کو، نسلوں کو دور کر دیا جائے. علماء سے دور ہو گئے آپ تو آپ علم سے دور ہو گئے. یہ لانچ کیے جاتے ہیں، علی مرزا انجینئر، جاوید احمد غامدی پاکستان کا، کہیں اور ہے باہر، یہ جو لوگ ہیں نا، میری بات لکھ لیجئے، لانچ کیے جاتے ہیں. ہمارے ہندوستان میں تنظیمیں لانچ کی جاتی ہیں. ابھی ایک تنظیم پر پابندی لگی نا، پاپولر فرنٹ، سنا یہاں ابھی اسلامی وحدت اسلامی ادھر ابھی بھی پائی جاتی ہے. میں نے اس کو اسٹارٹ میں لکھا تھا، یہ لانچ کی گئی ہے، ہمارے نوجوانوں کے لیے جال کے طور پہ پھینکا گیا ہے. نام لے کے کہہ رہا ہوں، لوگوں کو برا لگے گا، لیکن کیا کریں، ہمارے نوجوان جو شکار ہو جاتے ہیں مانتے نہیں ہیں. ہمارے ماں باپ جو ہے توجہ نہیں دیتے. جب پولیس والے گرفتار کر کے ان کو اندر ڈالتے ہیں تو یہ کیس کباڑی کے لیے دوڑتے ہیں، اپنی پراپرٹی بیچتے ہیں، پھر بھی کچھ ہوتا واتا نہیں ہے. 20 سال 25 سال لوگ پریشان ہیں. کئی نوجوان داعش گئے، وہاں سے واپس لوٹنے لگے، پکڑ میں آ گئے، ان پر بلڈوزر اور دبابہ. ابھی میرے پاس کتاب پڑھ رہا تھا، اس میں ایک ہے کہ داعش میں ان کو مسلمان سمجھ کے، بہت خیر خواہ سمجھ کے چلا گیا. نوجوان نے دیکھا کہ بہت غلط سلط کام کرتے ہیں لوگ، تو واپس آنا چاہا، پکڑ لیا، اس کو باندھ کے زمین پر لٹا دیا، اس کے اوپر ٹینک چلایا. سارے لوگ کھڑے ہو کے اللہ اکبر کر رہے ہیں، ہنس رہے ہیں. اور اس کو جب زمین کے برابر کر دیا، اس کی فوٹو لے کے پھیلایا، کوئی ہماری مخالفت کرے گا تو مسلمان کو اس طرح مارا. پاپولر فرنٹ کے بارے میں نے کرناٹک میں کہا لانچ کی گئی ہے. اس وقت کچھ لوگوں کو بہت برا لگا تھا. آپ کے ہمارے نوجوانوں کو شکار کرنے کے لیے یہ جال بچھایا جاتا ہے، کچھ چیزیں کرنے دی جاتی ہے، کچھ چیزیں فیڈنگ ہوتی ہے کہ یہ کرو یہ کرو. اور ایسے لوگ آپ کو دیکھیں گے کہ یہ جتنے ایسی تنظیموں سے جڑے ہوئے علماء سے دور ہیں، علماء ربانیین سے دور ہیں، اپنے بڑوں کی بات نہیں مانتے، اپنی باتیں چھپا کے رکھتے ہیں، سریت رکھتے ہیں. اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ خود اپنا بھلا نہیں کرتے، گھر کا بھلا نہیں کرتے، قوم اور ملت کا بھلا نہیں کرتے، صرف نقصان پہنچاتے ہیں. پڑھ لیجئے تاریخ. لیکن ہم اور آپ بول رہے ہیں، ابھی میں بول رہا ہوں، جو لوگ ان سے وابستہ ہیں نہیں سمجھ میں آئے گا، مجھے گالیاں دیں گے، ہاں، لیکن میں ان سے کہوں گا کہ ٹھیک ہے گالی دے رہا ہو، لیکن ایک مرتبہ میری بات پر تھوڑی تحقیق کر لو کہ ان تنظیموں نے اسلام مسلمانوں کو کیا دیا، فائدہ زیادہ دیا ہے نقصان. ہاں، ابھی اسرائیل میں اس بات کی تحقیق چل رہی ہے، نیتنیاہو کے خلاف اسرائیلی لوگوں، میں کہتا تھا، ہم لوگ کہتے تھے تو لوگ گالی دیتے تھے. غزہ میں جو حملہ ہوا کہاں سے شروع ہوا تھا؟ حماس نے اسرائیل پہ حملہ کیا، کچھ لوگوں کو قیدی بنایا، ہمارے لوگ خوش ہونے لگے. ہاں، ہندو غیر مسلم یوٹیوبر لوگ سوال اٹھا دیتے کہ بھائی حماس کے پاس ہتھیار آیا کہاں سے؟ غزہ میں ایک میڈیکل گولی انجیکشن بغیر یہودیوں کی چیکنگ کے اندر داخل نہیں ہو سکتا تھا. یہ ہتھیار راکٹ کہاں سے آیا؟ اس نے حملہ کیا. تو یہودیوں کا بھی کہنا یہ ہے، اسرائیل کے بہت سارے لوگوں کا، کہ یہ نیتنیاہو نے ہی کروایا تھا کہ آپ ادھر سے کیجئے، پلٹ کے ہم جو ہے غزہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. انہوں نے کچھ نقصان پہنچایا، اور 1 لاکھ سے زیادہ معصوم مسلمانوں کو، جس میں بچے ہیں، عورتیں ہیں، بوڑھے ہیں، بے گناہ لوگ ہیں، ان کو مار دیا گیا. فائدہ پہنچایا یا نقصان پہنچایا امت کو؟ میرا سوال ہے، آپ خود غور کیجیے. اس کے باوجود حماس کو کوئی برا بول رہا ہے، سعودی عرب کو بولیں گے. پتہ ہی نہیں ہے وہ کیا کر رہا ہے، ان کے اعمال کیا ہیں. لاکھوں مسلمانوں کو قتل کیا، آپ ان کی تائید کرتے ہیں، قتل کا ذریعہ بنے. ہاں، کیا وہ صحیح ہیں؟ انہوں نے کوئی فائدہ پہنچایا؟ پورا غزہ 22 سے 23 لاکھ کی آبادی والا، ہاں، پورا غزہ جو ہے کھنڈر بنا دیا گیا، قبرستان کی طرح. کون ہے ذمہ دار؟ کیا فائدہ اٹھایا؟ اب یہ
کون کرے یہ تقریریں؟ کون مانتا ہے؟ ابھی سوشل میڈیا پہ ہمیں گالی دے دیں گے، لوگ مطمئن ہو جائیں گے ارے ان کا تو جواب دے دیا۔ غور کیجئے میرے بھائیوں، یہ قرآن اور حدیث ہماری فلاح کے لیے دنیا میں بھی ہم کو عزت اور قوت کا راستہ بتاتا ہے، اور جب آپ صحیح راستے سے ہٹیں گے تو دنیا بھی بگڑے گی اور آخرت بھی بگڑے گی۔ امام شعبی کہتے ہیں کہ یہ احوا، یہ جو خواہشات ہیں، قرآن حدیث سے ہٹ کے آپ جو بھی طریقہ اختیار کرتے ہیں وہ احوا ہے، جس کو ہم ترجمہ کرتے ہیں خواہشات نفس۔ تو احوا خواہشات نفس کو قرآن حدیث سے ہٹے ہوئے طریقے کو احوا کیوں کہا جاتا ہے؟ لأنها تحوی بصاحبها فی النار۔ حضرت امام شعبی یہ بھی تابعی ہیں، یہ کہتے ہیں اس لیے کہ یہ ہوا جو ہے، خواہش نفس جو ہے، اپنے ماننے والے کو جہنم میں جھونک دیتی ہے، گراتا، ہوا یا ہوئی مانے گرانا، گرنا، جہنم میں گراتی ہے۔ ہاں، امام بربہاری کہتے ہیں، امام بربہاری بہت بڑے امام ہیں، ان کی کتاب شرح السنہ، عرب میں اور ہندوستان میں بھی اس کے دروس دیے جاتے ہیں، پڑھیے پڑھائیے۔ ہاں، ان کی ایک عبارت، اس کا ترجمہ پڑھیے، وہ کہتے ہیں وَعَلَمْ رحمک اللہ، اللہ آپ پر رحم کرے، یہ علم یہ جان لو، تاکید کر رہے ہیں کہ یہ جاننا ضروری ہے، علم رہنا چاہیے مسلمان کو، کیا؟ ان الدین انما جاء من قبل اللہ تبارک و تعالی۔ ایک دم سمپل لیکن مضبوط اور بنیادی بات کہ دین جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے، لم یوضع علی عقول الرجال و آرائہم، اس دین کو انسانوں کی، آدمیوں کی شخصیات کی عقلوں اور ان کی آراء پر منحصر نہیں رکھا گیا ہے۔ یہ ایک جملہ کاش میری قوم سمجھ لیتی۔ کسی کو ڈاکٹر اسرار بہت اچھے لگ رہے ہیں، کسی کو مودودی صاحب بہت اچھے لگ رہے ہیں، کسی کو سید قطب بہت اچھے لگ رہے ہیں، کسی کو فلاں مولانا، فلاں علامہ، فلاں لقب والے وہ بہت اچھے لگ رہے ہیں، تو ان کی سمجھ میں جو آیا میں وہی مانوں گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا امام مت بنو کہ کوئی آدمی کے ذہن میں اپنے عقل ڈال دو اور وہ جو مانے گا، وہ جو صحیح بولے گا صحیح، وہ جو غلط بولے گا غلط، ایسے مت بنو، دلیل سے ماننے والے بنو۔ یہ شیخ بہار بربہاری کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے دین کو اتارا ہے، اس کی طرف سے آیا ہے، دین کو انسانوں کی رائے اور ان کے آراء پر نہیں منحصر کیا گیا کہ فلاں کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے میں اس کو بہت بڑا مانتا ہوں تو مان لوں گا، نہیں۔ ہاں، اللہ نے کہا وَعِلْمُهُ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ، اور دین کا علم اللہ کے پاس ہے، اس کے رسول کے علم اللہ اور رسول کے پاس ہے، تو جو قرآن میں ہے، جو حدیث میں ہے، بس وہی علم ہے۔ باقی میں بولوں، وہ بولے، فلاں بولے، ہوا میں اڑ رہے ہیں، پانی پہ چل رہے ہیں، کرامت کھیل رہے ہیں، عشاء کے وضو سے فجر کا نماز پڑھ رہے ہیں، بچپن کے وضو سے بڑھاپے میں نماز پڑھ رہے ہیں، ان کی بات دلیل نہیں ہے، شریعت نہیں ہے، ایک دم کلیئر۔ یہ جو میں بار بار کیوں کہتا ہوں، میں کوئی تقریر شاید اس سے چھوٹتی نہیں ہے، اس لیے کہ ہندوستان، پاکستان اور ہمارے یہاں بزرگان دین کے واقعات کو خوب بیان کر کے وہ تو ایسے تھے، وہ تو ویسے تھے، شرک کی دکان سجائی جاتی ہے، بدعت کی دکان بنائی جاتی ہے کہ جب وہ ایسے تھے تو ان کا یہ عمل ہے، آپ یہ غلط عمل قبول کر لو کیونکہ وہ کرتے تھے۔ ہمارے لیے فلاں اور فلاں دلیل نہیں ہے، اور یہ پوری امت کے سارے علماء حق کا کہنا ہے، تمام اماموں کا کہنا ہے۔ چنانچہ امام بربہاری بھی کہہ رہے ہیں فلا تتبع شیئا بہواک، لہذا اپنی خواہش کے ساتھ کسی کی پیروی نہ کرو نوجوانوں۔ پہلا اصول یہ بناؤ کہ جو ماننا ہے وہی ماننا ہے جو قرآن حدیث میں ہے، اور ویسے ہی ماننا ہے جو صحابہ نے مانا۔ یہ دین ہو ہی نہیں سکتا جو صحابہ نہیں جانتے تھے، وہ دین نہیں ہو سکتا جس کو اللہ کے رسول نے نہیں بتایا۔ اللہ کے رسول نے دین کو پورا بتا دیا، قیامت تک کے ہر مسئلے کا حل بتایا ہے۔ اگر کوئی چیز قرآن حدیث میں نہیں ہے، قرآن حدیث کے موافق نہیں ہے، تو وہ دین ہو ہی نہیں سکتا۔ عقیدہ بنا لیجئے، اپنی خواہش سے کسی چیز کی اتباع نہ کرو، ورنہ کیا ہوگا؟ فَتَمْرُقَ مِنَ الدِّينِ فَتَخْرُجَ مِنْ اسلام، تو تم دین سے نکل جاؤ گے اور اسلام سے خارج ہو جاؤ گے۔ یہ خارجیوں کے بارے میں جیسے اللہ کے رسول نے کہا تھا، اسی کی تعبیر ہے، وہی تعبیر ہے۔ فَإِنَّهُ لَا حُجَّةَ لَكَ، اگر تم یہ غلط راستہ اختیار کرتے ہو نا تو تمہارے پاس کوئی حجت نہیں ہوگی۔ فقط بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لامتہ السنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے سنت کو بیان کر دیا۔ سنت، جب ہم سنت بولتے ہیں نا تو بہت سارے لوگ صرف فرض کے مقابلے میں سنت سمجھتے ہیں۔ سنت کا صرف یہ معنی نہیں ہے، وہ ایک اصطلاحی خاص ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ صرف حدیث کو مانتے ہیں۔ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، اور یہ طریقہ عقیدے میں بھی ہے، عبادت میں بھی ہے، حلال حرام میں بھی ہے، تعلقات میں بھی ہے، حق حقوق میں بھی ہے، زندگی کے ہر معاملے میں رسول کا جو طریقہ ہے وہ رسول کی سنت ہے، اور اس میں سر فہرست سنت عقیدہ ہے۔
علماء سلف میں کئی آپ کو علماء، ابن ابی عاصم ہے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ہے، ان کی کتاب ملے گی جس کا نام عقیدے کی کتاب ہے لیکن نام ہے سنہ، السنہ، شرح السنہ، شرح اصول السنہ. یہ نبی کا عقیدہ ہے تو نبی کا اس کی سنت ہے. بہرحال کہہ رہے ہیں کہ تمہارے لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے سنت کو بیان کر دیا ہے. وَأَوْضَحَهَا لِأَصْحَابِهِ، اور اپنے اصحاب کو واضح طور سے بیان کر دیا ہے. اب کوئی صحابہ کو کہتا ہے کہ ان کو نہیں سمجھتا تھا تو وہ اصل میں رسول کو کہہ رہا ہے کہ ان کو اللہ کے رسول نے سمجھایا اور بتایا نہیں. دین وہ ان کو نہیں معلوم تھا، آپ کو بتا دیا کسی نے. وہ شیاطین الانس والجن کی وحی ہے آپ کے پاس جو ہے، صحابہ سے ہٹ کر اگر ہے تو. وَهُمُ الْجَمَاعَةُ، اب یہ جملہ آگے کا سنیے، آخری جملہ، وَهُمُ الْجَمَاعَةُ وَالسَّوَادُ الْأَعْظَمُ، یہی الجماعت ہے، باقی فرقے ہیں. یہی جماعت ہے صحابہ کا طریقے والے، اور یہی سواد اعظم ہیں. اور سواد اعظم کس کو کہا؟ آگے وضاحت کی امام بربہاری نے کہ وَالسَّوَادُ الْأَعْظَمُ الْحَقُّ وَأَهْلُهُ، سواد اعظم حق اور حق کو ماننے والے لوگ ہیں. آپ کے اکورڈ میں اگر 5 لوگ ہیں تو وہی سواد اعظم ہے. باطل پرست کتنی بھی بڑی تعداد میں ہو جائیں، حضرت ابراہیم کے زمانے میں اکیلے حضرت ابراہیم کھڑے تھے نمرود کے سامنے، قوم کے سامنے، اکیلے سواد اعظم تھے. اکثریت اقلیت اگر دلیل ہوتی تو حضرت ابراہیم کو غلط بولنا پڑے گا، لیکن کوئی بول سکتا ہے؟ بولے گا تو کافر ہو جائے گا. ہاں، تو تعداد نہیں، اصول دیکھا جائے گا. تعداد کس کی ہے زیادہ؟ اہل باطل کی کئی مرتبہ زیادہ ہوتی ہے، انبیاء کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں. تو سواد اعظم حق اور اہل حق ہے. آگے آخری جملہ ہے فمن خالف اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی شیء من امر الدین فقد کفر، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی مخالفت کی، صحابہ کی مخالفت کی، فی شیء من امر الدین، دین کے کسی بھی معاملے میں صحابہ کی مخالفت کی، فقط کفر، تو اس نے کفر کیا، کفر کا راستہ اختیار کیا. اور ان کا ہی ایک قول اسی میں آگے انہوں نے کہا کہ جب ایک آدمی کو آپ دیکھو، وَإِذَا رَأَيْتَ الرَّجُلَ، ذرا غور سے سنیے گا، میں آج کے ماحول میں کہہ رہا ہوں، وَإِذَا رَأَيْتَ الرَّجُلَ يَجْلِسُ مَعَ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ، جب تم دیکھو کہ ایک آدمی اہل اہوا بدعتیوں کے ساتھ بیٹھتا ہے. اس میں ایک جملہ جوڑ دوں کہ اس میں یہ معنی بھی آیا کہ بدعتیوں کی تقریر اور کلپ سنتا ہے، فارورڈ کرتا ہے. ڈاکٹر اسرار کو سن رہا ہے، بدعتی، وحدت الوجود، صحابہ کے بارے میں ان کا عقیدہ اہل سنت کے خلاف، شیعوں کی تائید کر رہے ہیں، اہل حق کو گمراہ کہہ رہے ہیں، ابن عربی کو صحیح کہہ رہے ہیں، ابن تیمیہ کا رد کر رہے ہیں، صحابہ کے معاملے کو کہتے ہیں تاریخی معاملہ ہے جبکہ وہ ہمارے عقیدے کا معاملہ ہے. 10 گمراہیاں ہیں، بدعت کے عقیدے ہیں. یہ مرزا علی انجینئر کو جو سن رہا ہے وہ اس میں شامل ہے، جو ان کو سن رہا ہے آگے بڑھا رہا ہے کہ جو اہل اہوا کو سنتا ہے ان کے ساتھ بیٹھتا ہے، فحذرہ وعرفہ، یہ ہم وہی کر رہے ہیں. تو تم اس کو ڈراؤ اور اس کو بتاؤ، سمجھاؤ، پہچانواؤ، دیکھو یہ غلط ہے. اس کے ساتھ نہیں بیٹھنا، اس کی مجلس میں نہیں بیٹھنا، اس کی تقریر نہیں سننا، فارورڈ نہیں کرنا، اس کو سمجھاؤ. اب اگر تمہارے سمجھانے کے بعد بھی، واضح کر دینے کے بعد بھی اگر وہ اس کے ساتھ بیٹھتا ہے، اس کی مجلس میں جاتا ہے، اس میں اضافہ کروں قوس میں کہ اس کی کلپ سنتا ہے، فارورڈ کرتا ہے، جاننے کے بعد بھی، فَاتَّقِهْ فَإِنَّهُ صَاحِبُ ہوا، تو اب اس سے دور ہو جاؤ، بچو، اس لیے کہ وہ صاحب ہوا ہے، جہنم والے راستے پہ جا رہا ہے. اس بات کو جو میں نے بیان کی، ہاں، اسی تناظر میں ایک آخری قول ابو العالیہ الریاحی کا، بڑا شاندار جاندار، انہیں ہم لوگ گھنٹے بھر جو تقریر کرتے ہیں وہ ان کے 2 لائن کے اقوال میں آتا ہے. وہ باتیں، وہ معنی، وہ مفہوم، کتنی بنیادی باتیں کہتے ہیں ہمارے سلف کے علماء. یہ بھی تابعی ہیں، کہتے ہیں، ہم نوجوانوں سے میں کہہ رہا ہوں، تعلم الاسلام، اسلام کو سیکھو، علم حاصل کرو. کیسے؟ گوگل سے نہیں، علماء سے. اللہ کے رسول کو تعلیم دینے کے لیے اللہ نے جبریل کو معلم بنایا، صحابہ کو تعلیم دینے کے لیے اللہ کے رسول کو معلم بنایا. آپ کئی حدیثیں، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، قرآن کہتا ہے آپ معلم تھے تو بغیر معلم کے تعلیم حاصل کرنے والا گمراہ ہو جاتا ہے، اور عالم کو ہی، معلم کی لائق ہونے پر ہی اس کو عالم اپنا استاذ بنائیے، جاہلوں کو نہیں. جو خود نہیں جانتا اس کو آپ سن رہے ہو، فارورڈ کر رہے ہو. تو ابو العالیہ کہتے ہیں کہ تعلم الاسلام، اسلام کا علم حاصل کرو. فَإِذَا تَعَلَّمْتُمُوهُ، جب تم اسے سیکھ لو اسلام کو. اگلا جملہ یہ اسباب اور اس کے نتیجے کا، فَلَا تَرْغَبُوا عَنْهُ، تو اس سے منہ مت موڑو.
اسلام سیکھ لیا تو اب اسلام پر جم جاؤ، منہ مت موڑو. وعلیکم بالصراط المستقیم فانہ الاسلام، اور تم پر لازم ہے کہ تم صراط مستقیم کو پکڑ کے رکھو، اس لیے کہ وہی الاسلام ہے. ولا تحرفوا یمینا ولا شمالا، اور دائیں بائیں مڑو مت. جو صراط مستقیم ہے، جو نبی کا راستہ طریقہ اور تعلیم ہے، اس کو پکڑ کے جم جاؤ. سیکھیں گے جب معلوم پڑے گا نا. ہم لوگ سیکھتے نہیں ہیں، خود نہیں معلوم عقیدہ کیا ہے اور سیکھنے لگے دوسروں سے، اور علماء پر تنقید کرے، ارے علماء بتاتے نہیں، ارے علماء یہ نہیں بتایا. آپ کو نہیں معلوم ہے، علماء نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ چیز اس میں پڑھو مت، لیکن آپ مانتے نہیں ہیں، گمراہ ہو جاتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب دین سیکھ لو نا، صراط مستقیم جان جاؤ، اس کو سیکھو جانو، اور جو سیکھ لو تو دائیں بائیں مڑنا نہیں. وعلیکم بسنت نبیکم وما کان علیہ اصحابہ. کتنی کلیئر صاف بات، ایک تقریر ہے یہ. آپ کو سادہ بات لگے گی، بار بار سنی ہوئی بات لگے گی، لیکن بنیادی بات ہے کہ تم پر لازم ہے اپنے نبی کی سنت کو پکڑو، اور وہ چیز جس پر صحابہ کرام تھے، آپ کے صحابہ تھے. چند جملوں کے بعد وہ کہتے ہیں وَإِيَّاكُمْ وَهَذِهِ الْأَحْوَاءَ الَّتِي تُلْقِي الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ. اور دیکھو تم ان احوا سے، بدعتوں سے، گمراہ کن باتوں سے ہٹو. ہمارے ہاں لوگ اتحاد اتفاق کی دعوت دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح، کوئی شرک کر رہا ہے، کوئی تعزیہ کر رہا ہے، کوئی میلاد پڑھ رہا ہے، کوئی قبروں پہ جا رہا ہے، کوئی بدعت کر رہا ہے، کوئی خرافات کر رہا ہے، سب کو صحیح بولو، ایک ہو جاؤ. ہاں، اور پھر جب ان کا رد کرتے ہیں تو ہمارے ہاں لوگ فتویٰ لگا، دیکھو یہ شدت برت رہے، اختلاف پیدا کر رہے ہیں. صحابہ اور سلف کیا کہتے ہیں کہ جو بدعت کر رہا ہے وہ مسلمانوں میں اختلاف پیدا کر رہا ہے، اس سے بغض پیدا ہوتا ہے. جو بدعتی ہے وہ اہل حق سے نفرت کرتا ہے، اس سے اختلاف پیدا ہوتا ہے. تو وہی کہہ رہا ہے کہ دیکھیے کہ ان احوا کو، ان بدعتوں کو چھوڑ دو جو کہ دلوں میں دشمنی اور کینہ کپٹ نفرت ڈالتی ہے. التی تلقی العداوۃ والبغضاء، بدعتوں سے نفرت پیدا ہوتی ہے مسلمانوں میں. اس لیے اگر کوئی اتحاد و اتفاق کرنا چاہتا ہے، پیدا کرنا چاہتا ہے مسلمانوں میں، تو بدعات کا رد کرے. لیکن میں جانتا ہوں جو لوگ اتحاد اتفاق کی بات کرتے ہیں وہ ڈرتے ہیں بدعتوں کو رد کرنے سے. جس کو ڈر لگتا ہے کہ شرک کو شرک بولے، بدعت کو بدعت بولے، تو اسے کیوں اس بات کا خبط ہے کہ یہ بولے کہ میں دین کا کام کر رہا ہوں. آپ مت بولو کہ میں دین کا کام کر رہا ہوں، آپ کے اندر طاقت نہیں ہے، جرت نہیں ہے. آپ حکومتوں سے لڑنے کی بات کرتے ہو اور بدعتیوں کو رد کرنے کی طاقت نہیں ہے، تو اصلی اسلام کو آپ کیسے پیش کرو گے؟ امر بالمعروف کے ساتھ نہی عن المنکر بھی ہے. معروف میں سب سے بڑا توحید معروف ہے، اور منکر میں سب سے بری چیز شرک ہے. آپ منکر کو روک نہیں سکتے تو امر بالمعروف نہی عن المنکر کے پھیلانے کا دعویٰ کیوں کرتے ہیں؟ بڑے بڑے کانفرنس، اجلاس، پروگرام، اور پھر اخباروں میں یہ اشتہار کہ ہم دین کا کام کر رہے ہیں. نہیں کرتے. آپ شرک کو شرک، بدعت کو بدعت نہیں بولتے تو آپ دین کا کام نہیں کرتے ہیں. اپنے آپ کو دھوکے میں مت رکھیے. چنانچہ کہا کہ یہ دشمنی ڈالنے والی ہے. جب یہ قول امام ابو العالیہ نے کہا تو حسن بصری سے لوگوں نے بیان کیا کہ دیکھیے امام ابو العالیہ نے یہ بات کہی ہے، تو انہوں نے کہا صدقہ و نصحہ، انہوں نے واقعی سچ بات کہی اور خیر خواہی کی، نصیحت کی، خیر خواہی کی، سچ بات کہی. یہ سامنے رکھیے. اور جو بگاڑ کے اسباب ہیں، میں نے تھوڑی سی تفصیل اس میں اس لیے بیان کی کہ لوگ اس موضوع پر اب جیسے ایسا لگتا ہے کہ سنجیدہ نہیں ہے، لائٹلی لیتے ہیں ان چیزوں کو. اصل میں اعتدال، مسلمانوں میں اتحاد، خبروں اور میڈیا کی بنیاد پر جو ماحول بنایا گیا ہے، ایسا بن گیا ہے کہ اگر کوئی حق اور باطل کی صحیح سچی باتیں پیش کرتا ہے تو لوگ اس کو سننا ہی نہیں چاہتے. یہ خود ایک بہت بڑا سنگین مسئلہ ہے، جبکہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں ہم کو مختلف پیرایوں سے ڈرایا ہے، آگاہ کیا ہے، تنبیہ کی ہے. انہی میں سے میں ایک روایت پڑھ رہا ہوں. بگاڑ کے اسباب. منگلور میں ابھی گزشتہ 18-19 تاریخ کو پروگرام تھا پچھلے مہینے کی، تو میں اس میں شریک ہوا تھا. 19 تاریخ کو وہاں بھی میرا عنوان تھا کہ جدید دور میں یہ جو بگاڑ ہے، اسباب ہے، تھوڑا سا فرق سے تھا، اس کے اسباب کیا ہے نوجوانوں میں. تو میں نے وہاں 15 اسباب بیان کیے تھے. اس لیے میں نے سوچا کہ تھوڑا سا ہٹ کے، لیکن گھوم پھر کے باتیں انہی اسباب میں آتی ہے. 15 جو بیان کیے تھوڑی وضاحت کے لیے، وہ میرے ہاتھ میں ہے، لیکن میں اس میں سے کچھ ہی بیان کر پاؤں گا. اس سے پہلے میں ایک حدیث بیان کرتا ہوں بنیادی طور سے. امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں اور ابن ابی عاصم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب سنہ میں نقل کی ہے اس حدیث کو، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے فی ظلال الجنہ میں اس کو صحیح کہا ہے. حدیث یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما اخشى علیکم شہوات الغی فی بطونکم و فروجکم.
کہ میں تم پر ڈرتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کے بڑے فکر مند تھے. نبی اپنے امتیوں کے حق میں جتنا بھلا چاہنے والے تھے، دنیا کا کوئی باپ کوئی ماں اپنے بیٹوں کے لیے اتنا بھلا چاہنے والا نہ ہے نہ ہو سکتا ہے. ہاں، اپنی ایک دعا، وہ حدیث یاد کیجئے، میں اشارہ کر رہا ہوں کہ ہر نبی کو ایک مقبول دعا ملی، مجھے بھی ملی تھی، میں نے روک لیا، دنیا میں کچھ نہیں مانگا، اس کو ریزرو کر لیا ہے، اور قیامت کے دن اپنی امت کے لیے اس کی وجہ سے سفارش کروں گا، مجھے اجازت ملے گی سفارش کی. اور میری یہ سفارش ہر اس میرے امت کے فرد کو ملے گی جس نے شرک نہیں کیا ہو، یعنی جو شرک کیا ہے اس کو اللہ کے رسول کی سفارش نہیں ملے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کہا کہ میری اور تمہاری مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے آگ جلائی، پتنگے پروانے اس میں گر رہے ہیں، وہ اس کو روکتا ہے کہ جلے نہیں، بچ جائیں. ایسے ہی تم ہو، اللہ نے جہنم کو تیار کر رکھا ہے، تم جہنم میں اپنے آپ کو ڈالنے کے لیے بے قرار ہو، بڑھے جا رہے ہو، میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کر تم کو روک رہا ہوں، لیکن تم میرا ہاتھ چھڑا کر اسی میں کودنا چاہتے ہو. کتنے خیر خواہ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. قیامت کے دن بھی کہیں گے امتی امتی امتی. پوری دنیا ہر نبی کہے گا نفسی نفسی نفسی، میرا نفس میرا نفس، میں میرا، مجھے بچ جاؤ. اللہ کے رسول اکیلے ہوں گے جو کہیں گے میری امت میری امت میری امت. وہ کہہ رہے ہیں، سن لیجئے، اتنی بھلائی چاہنے والا نبی ہم کو آپ کو بچانا چاہتا ہے، حریص ہے ہمارے. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تم پر ڈرتا ہوں. کس چیز کا ڈر ہے؟ من شبہات الغی، من شہوات الغی، کیا ہے، علیکم شہوات الغی فی بطونکم، میں گمراہ کرنے والی شہوتوں سے، بہکانے والی غی گمراہی کو کہتے ہیں، گمراہ کرنے والی شہوتوں سے، فی بطونکم و فروجکم، وہ تمہارے پیٹوں کے بارے میں ہو، شکم پیٹ، بطن کی جمع بطون پیٹ، تمہارے پیٹ کے بارے میں اور تمہاری شرمگاہوں کے بارے میں. ہاں، ومضلات الفتن، اور ومضلات الہوا، اور ایسی ہوا، ایسی خواہش نفس، اس کو ایک ترجمہ تشریح کے لیے کہہ لیجئے ایسی بدعت جو گمراہ کرنے والی ہے. ہاں، یہ کرے عالم کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں صحابہ سے کہہ رہے ہیں نا، یہ اپنی امت کے لوگوں سے، صحابہ سے، اور یہ قیامت تک کے مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں کہ ان دو چیزوں کا مجھے بڑا ڈر ہے. دو بنیادی چیزیں، اور یہ جو دو چیزیں بیان کی ہے نا، یہ دنیا میں جتنے بھی شر اور انحراف ہیں، جتنے بگاڑ ہیں، ان سب کی جڑ اور بنیاد کہلا سکتی ہے. پہلی چیز کیا ہے؟ شہوات. شہوات انسان کا دل جو چاہتا ہے، لالچ، ہرس، طمع، میں یہ کھا لوں، میں یہ پہن لوں، مجھ کو موقع مل جائے تو عورتوں کے ساتھ زنا کر لوں، گندی فلمیں دیکھ لوں، موبائل پر یہ کر لوں وہ کر لوں، چیٹ کر لوں، دوسروں کی بہن بیٹیوں بیویوں پر بری نظر ڈالوں. یہ سب شہوتوں کے ضمن میں آتا ہے، سمجھانے کے لیے کہا. اب شہوتیں بہت سی ہے. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ، وہ سورہ آل عمران کی آیت پڑھیے کہ لوگوں کے لیے عورتیں، بچے، مال، دولت، تجارت، پیسہ، دولت، گھوڑے، ہاں، اور اس طرح دنیا کے اسباب کی خواہشات کو مزین کیا گیا ہے، خوشنما، سب لوگ اس کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں. تو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں مجھے ڈر ہے دو چیزوں کا، ایک شہوتیں ہیں اور دوسرے شبہات ہیں. تو کہا یہ دونوں چیزیں، یہ دنیا میں جتنا ہی انحراف ہے، ہمارے نوجوان ہوں، بوڑھے ہوں، بزرگ ہوں، عورتیں ہوں، بچے ہوں، جو بھی بگڑتے ہیں، وہ ان دو میں سے کسی ایک چیز کی وجہ سے. اور جو شہوات ہیں، خواہشات نفس ہیں، ہاں، جس کو شہوات کہا، اس میں بہت سی چیزیں ہیں. اس میں سب سے بڑی چیز ہے پیٹ کے لیے اور شرمگاہ کی خواہش. یہ کمیونزم، سوشلزم، فلاحزم، ڈھیمائزم، جو آج کل بہت سارے نظریات دنیا میں چل رہے ہیں نا، ان کی بنیاد کیا ہے؟ پیٹ اور پیٹ کے نیچے والی چیز، بطن اور فرج. مارکس کا مارکسزم جو تھا، سوشلزم جو تھا، اس کی بنیاد یہی تھی کہ جیسے دوسرے جانور ہیں، کھاتے پیتے ہیں، ان کی یہ ضرورت ہے، نر مادہ ملتے ہیں، بچے پیدا ہوتے ہیں، ایک دوسری جنسی ضرورت ہے، ایسے ہی انسان کی بھی یہ تو ضرورت ہے. تو سارے فلسفے جو بنائے گئے کہ انسان کی ان دو ضروریات کو سامنے رکھا جائے، لیکن انسان صرف ان ضروریات کے لیے نہیں پیدا کیا گیا ہے. وہ جانور ہیں جو انسان کی خدمت کے لیے پیدا ہوئے ہیں. انسان کو تو امتحان دینا ہے نا. اب اگر کوئی انہی چیزوں میں پڑ جائے، ان کے پیچھے پڑ جائے، تو وہ گمراہ کرنے والی شہوتیں بن جاتی ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزیں بتائی. پہلی چیز جس کا تعلق شہوتوں سے ہے، اور ان شہوتوں میں جن چیزوں کا تعلق ہے، اس میں سب سے بڑی چیز پیٹ کی ضرورت ہے اور شرمگاہ کی ضرورت ہے.
آج ہمارے نوجوانوں میں جو بگاڑ ہے ان دو چیزوں کے لیے دیکھیے، دولت، پیٹ کی ضرورت پوری کرنے کے لیے دولت کے پیچھے بھاگتے ہیں، گلیمر چاہتے ہیں، ہمارا نام ہو، شہرت ہو، گانا بجانا. تو اب اسی میں وہ ساری چیزیں آ گئی جو مسلمانوں میں اور باہر غیر مسلموں کی طرف سے وہ نیٹ کے ذریعے سے، فلموں کے ذریعے سے، ٹی وی چینلز کے ذریعے سے نئے نئے جو جدید قسم کے چیزیں ہیں، ہمارے بچوں کو ویڈیو گیم دیتے ہیں، کارٹون دیتے ہیں. یہ ساری چیزیں شہوات کے باب سے ہیں. اس کا استعمال کر کے شیاطین الانس والجن ہمارے نوجوانوں کو بہکا رہا ہے. ارے یار یہ مولوی لوگ کیا آپ کو آخرت کی جنت کی بات کرتے ہیں، حوروں کا انتظار کرے کون حشر تک. ہاں قیامت تک کے لیے حوروں کا انتظار کیا کرنا، دنیا میں مل رہی ہے. یہ اس طرح کے فلسفے بیان کیے جاتے ہیں. ارے یہ تو مولوی لوگ خوابوں کی جنت کی بات کرتے ہیں، یہ تو بس خوابوں میں جیتے ہیں، حقیقت کی دنیا سے تعلق نہیں ہے، فقہ الواقع نہیں جانتے. آج دنیا کہاں سے کہاں اتنی چمک دمک ہے مسلمانوں کو. یہ عورتوں کو جو ہے جھلسا کے رکھتے ہیں، پردے میں رکھتے ہیں. دیکھیے غیر مسلم عورتیں کیسے آزاد ہیں، بے حجاب ہے. یہ نہیں بتاتے غیر مسلم عورتوں کے ساتھ کیا کیا ظلم ہو رہا ہے، ان کو بیچا جا رہا ہے، ان کو کیسی کیسی بیماریاں ہو رہی ہیں، ان پر کیسے کیسے ظلم ہوتے ہیں. جوانی میں قیمت لگتی ہے، تھوڑی سی عمر جاتی ہے تو ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں رہتا. فیشن شو میں، دکان پر اور فلاں جگہ جب تک وہ پرکشش ہیں، فلموں میں ان کا کیمرہ ان کے سامنے ہوتا ہے، جیسے ہی تھوڑی سی عمر ڈلی کوئی پوچھنے والا نہیں. انٹرویو آتے ہیں، روتے ہیں کہ ہم لوگ مردوں نے ہمارا استحصال کیا، جب تک ہمارے اندر کشش تھی استعمال کیا، بعد میں پھینک دیا. آفیسوں میں، دکانوں میں، ریمپ پر جہاں فیشن شو کے لیے اشتہارات پیش کیے جاتے ہیں. تو یہ شہوات کے سارے بازار ہیں. اور ہمارا نوجوان، ہماری لڑکیاں یہ فلموں میں، فلم کے پردوں پہ دیکھتی ہیں تو سمجھتی ہیں کہ غیر مسلم کے پاس چلے جائیں گے تو ہم کو زیادہ آزادی ملے گی، لذت ملے گی. بعد میں لاش ملتی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں میں عورتوں کو جتنا حق دیا گیا ہے، عزت دی گئی ہے، دنیا کے کسی مذہب میں کوئی نہ دیا ہے نہ دے سکتا ہے. یہ میں ہوائی بات نہیں کہہ رہا ہوں. دنیا کے کسی مذہب اور دھرم میں عورتوں کو وہ عزت مقام نہیں دیا گیا جو مسلمانوں نے دیا. دکھاتے ہیں ایسا کہ اسلام میں مسلمانوں پہ ظلم ہے. نہیں، اسلام نے مسلمانوں کی عورتوں کی عزت کی ہے، ظلم نہیں کیا. کاش موقع ہوتا تو جو اعتراضات ہوتے ہیں مسلمانوں کے خلاف، جو غیر مسلموں کی طرف سے اعتراض کیا جاتا ہے، ان میں سب سے زیادہ جس چیز کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے وہ مسلمانوں کا خاندان ہے. 4 شادی، طلاق، عورتوں پر کا پردہ، عورتوں پر ظلم، یہ سب سے زیادہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے. جبکہ اس کا جواب بھی لوگوں نے موٹا موٹا دیا، بہت زبردست دیا، یعنی موٹی موٹی کتابوں میں لکھا. اور حقوق انسانی پر کام کرنے والی جو انگریز عیسائی عورتیں تھیں نا، کئی اس میں ایک بڑی تعداد، آج سینکڑوں کی تعداد میں مسلمان ہوئی. اور وہ یہ کہتی ہیں کہ ہم پہلے اسلام اور مسلمانوں کی مخالفت کرتے تھے، لیکن ہمیں بعد میں یہ پتہ چلا کہ اسلام ہی ہماری عزت کی رکھوالی کرنے والا ہے، یہی حق دیتا ہے. ہم نے دھوکے میں رہ کر جو ان کا ساتھ دیا مخالفت کی. آزادی نسواں کے نام پر ہم نے عورتوں کو اور بڑے جہنم میں جھونک دیا، ان کو مختلف بیماریوں کا شکار بنا دیا. ایڈز، آتشک سب سے زیادہ ان کو ہوتا ہے پوری دنیا میں، یورپ اور امریکہ میں. آج کل چل رہا ہے ڈیٹنگ والا معاملہ. آزادی، بغیر شادی کے میاں بیوی کی طرح رہو. اس کے نتیجے میں کیا ہو رہا ہے؟ اولاد الزنا کی کثرت ہے. اس کو مرد چھوڑ کے چلا جاتا ہے عورتوں کے پاس. یورپ اور امریکہ میں 50% سے زیادہ کئی ملک ہیں جہاں ایسے بچے ہیں جن کے باپ کا پتہ نہیں ہے. امریکہ کے کئی صدر بنے جن کے باپ کا علم نہیں ہے. کیا یہ بہت عزت کی بات ہے؟ خاندان کا پتہ نہیں ہے، یہ کون چچا ہے، کون بابا ہے، کون فلاں ہے، کون کس سے رشتہ کرنا حرام ہے، کس کی وراثت میں کس کا حق ہے، پتہ ہی نہیں ہے. خاندان ٹوٹ گئے، رشتے ٹوٹ گئے. یہ تو میں آگے کی بات کر رہا ہوں. جو وہاں گندگیاں ہیں اس کو چھپا کر چمک دکھائی جاتی ہے ہمارے نوجوانوں کو. گلیمر ہے، دیکھو فلموں میں ایسا ہوتا ہے، ٹی وی چینل پہ ایسا ہوتا ہے. یہ اتنے پیسے والے ہیں جو گانے بجانے کرتے ہیں، تو گانا بجانا، موسیقی، فلم، ڈرامے، ٹی وی چینل، ایسی بہت ساری چیزیں آج ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے بچوں پر اثر ڈال رہی ہے. تشدد کی فلمیں دیکھ کر وہ تشدد میں آتے ہیں، اور جب آگے بڑھتے ہیں تو کہتے ہیں ارے ہم دب کے کیوں رہے، جنگ کرنا چاہیے. اور پھر حماس والا حملہ کر کے مسلمانوں کے گھروں کو قبرستان بنا دیتے ہیں. یہ شہوات کے فتنے، میں نے صرف اشارہ کیا. دوسرا ہے شبہات کا فتنہ. شہوتوں کا فتنہ اخلاقیات کو متاثر کرتا ہے، کردار کو بگاڑتا ہے، لیکن شبہات کا فتنہ جو ہے وہ عقیدہ خراب کرتا ہے. ہاں، اب جیسے ابھی میں نے بتایا نا صحابہ کرام کے بارے میں، غلط عقیدہ، وحدت الوجود کا عقیدہ، شرک والا عقیدہ،
بدعت والا عقیدہ، جو دین کے اصولوں کے خلاف ہو، حدیثوں کا انکار کرنا، یہ کفریات ہے، شرکیات ہے، کفر اکبر اور شرک اکبر۔ ایسے شبہات آج ہمارے یہاں پھیلائے گئے ہیں۔ اب اس کو شبہات اور شہوات کے ضمن میں انہوں نے ایک بہت اچھی بات کہی کہ یہ شبہات مضلات الہوا، اللہ کے رسول نے کہا، تو کہا انسان اپنی دنیا میں، دنیا کے اندر جو آپ اور ہم زندگی گزار رہے ہیں، دو میں سے ایک راستہ ہمیں چننا ہے۔ یا تو ہم میں سے ہر شخص ان دونوں راستوں میں سے ایک یہ کرے کہ نبی کے طریقے پر چلے۔ نوٹ کیجئے، ہمارے سامنے ایک طرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، تعلیمات ہیں، طریقہ ہے۔ ہر جمعہ میں پڑھتے ہیں خیر الہدی ہدی محمد، سب سے بہترین طریقہ محمد کا طریقہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہمارے سامنے دو راستے ہیں، یا تو ہم نبی کا طریقہ اختیار کریں، یہ جنت والا ہے، دنیا میں بھی آپ کو عزت دے گا، اللہ کی رحمت، اللہ کی نصرت، اللہ کی حفاظت ملے گی، آپ کے گھر پہ بلڈوزر نہیں چل پائے گا، آپ کو کوئی وقت کا کوئی سپر پاور کہلانے والا کوئی پریوار، کوئی سیاسی طاقت، کوئی شخص اس طرح ذلیل کر کے ہجومی تشدد میں نہیں مار پائے گا جیسے آج ہم مر رہے ہیں، کٹ رہے ہیں، ذلیل ہو رہے ہیں۔ ہوگا تو آزمائش ہوگی اور انصاف ملے گا، اللہ دعائیں قبول کرے گا۔ تو رسول کا طریقہ اختیار کریں گے تو اللہ کا قرآن میں جگہ جگہ وعدہ ہے، اگر رسول کی اطاعت کرو گے تو ہدایت مل جائے گی، رسول کی اطاعت کرو گے تو اللہ کی رحمت ملے گی، اللہ زمین اور آسمان سے رزق کے دروازے کھول دے گا۔ یا تو ہم رسول کی اطاعت کریں، اور اگر ایسا ہم کرتے ہیں تو ہدایت والے کہیں گے، قرآن نے کہا، سورہ اعراف کی ایک آیت کا ٹکڑا ہے، آیت نمبر 158، وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، کہ رسول کی اتباع کرو تم ہدایت والے بن جاؤ گے۔ تو رسول کی بات کو ماننے، ہم آج یہ مسلک بنا لیں کہ جو اللہ کے رسول سے ملے گا بس وہی مانیں گے، نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم۔ جو رسول کی مخالفت کرے گا وہ کتنا بھی اچھا تقریر کرنے والا ہو، نہیں مانیں گے اس کی۔ یہ اصول بنا کے اٹھیے، اور اسی میں نجات ہے۔ دوسرا طریقہ کیا ہے کہ آپ رسول کی نہ مانیں، اپنی خواہش کی مانیں، نہیں اس کی تقریر بہت اچھی لگتی ہے، وہ بہت اچھے ہیں، ان کے اتنے فالوورز ہیں، اتنی کتابیں لکھی ہیں، اتنا اچھا بولتے ہیں، اتنا اچھا لکھتے ہیں، ٹی وی چینل پہ روز آتے ہیں، مولوی صاحب تو نہیں آتے۔ مولوی کی مت مانیے، اللہ کی مانیے، جس نے آپ کو پیدا کیا، دین اتارا، مذاق نہیں کیا ہے، بتا دیا کہ راستے سے ہٹو گے تو جہنم کی آگ آپ کو پکڑے گی جو ہمیشہ جھلساتی رہے گی، دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ سنگین ہے، ڈامر سے زیادہ کالی آگ ہے، وہاں موت کو پکارو گے موت نہیں آئے گی، اس سے بچنا ہے، صرف ایک راستہ ہے، رسول کا طریقہ۔ اس رسول کے طریقے کی کتنی قیمت ہے۔ ابو العالیہ کے قول میں غور کیجئے جو میں نے شروع میں پیش کیا، کہا یا تو آدمی رسول کا طریقہ چھوڑ کر ہوا خواہشات نفس کی پیروی کرے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ گمراہ ہو جائے گا، جہنم کی طرف جائے گا۔ اللہ نے کہا وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ، نبی سے خطاب کر کے کہا وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور آپ خواہش کی پیروی مت کیجئے ورنہ یہ خواہش آپ کو اللہ کے راستے سے ہٹا دے گی۔ اس کی تشریح کرتے ہوئے انہوں نے کچھ باتیں بڑی پیاری کہی ہے، موقع نہیں ہے کہ میں پوری تفصیل بیان کروں، تو ایک جملے میں انہوں نے کہا کہ جو پہلی چیز جو اللہ کے رسول نے کہا کہ مجھے ڈر ہے شہوات سے، پیٹ اور شرمگاہ کی خواہشات کے سلسلے میں جو انسان گمراہ ہوتا ہے حرص و ہوس میں پڑ کے، تو اس کے بارے میں کہا کہ جب آدمی اس میں پڑ جاتا ہے، اب دیکھیے کہ جو بچے ہمارے نوجوان جو ہیں موبائل پہ لگے رہتے ہیں، فلموں کے عادی ہیں، گانا بجانا سننے کی جن کی عادت بن گئی ہے، مزہ آتا ہے اس میں، دوست احباب کی مجلسوں میں ہنسی مذاق گپ بازی کرنے کی عادت بن گئی ہے، جو نشے کے عادی ہو گئے ہیں، ان کو قرآن سننے میں، علماء کی مجلس میں، جمعہ کے خطبے میں، درس قرآن میں، درس حدیث میں، نیکی کی مجلسوں میں، علماء کے استفادہ کرنے میں مزہ نہیں آتا، دلچسپی نہیں رہتی، وہ دین کے بارے میں غفلت کا شکار ہو جاتا ہے۔ ہماری جماعت میں جھگڑے ہو رہے ہیں، جماعت میں اختلاف ہو گیا تو کس کے ساتھ رہنے سے کس کو طاقت ملتی ہے، جماعت کا کباڑا ہوتا ہے، ہم کو اس سے کوئی مطلب نہیں۔ بہت بڑی غفلت ہے میرے بھائیو، جماعت کو مضبوط بنائیے، جو مخالف ہے اس کو جوڑ کے کان پکڑ کے لائیے کہ جماعت میں جڑ جاؤ ورنہ کوئی ساتھ نہیں دے گا، لیکن ہمارے یہاں لوگ ایسا کرتے نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ شہوتوں میں پڑے ہیں، کسی کو کوئی لالچ ہے، کسی کے سامنے کوئی مصلحت ہے، دین کی مصلحت نہیں ہے، دین کی مصلحت ہوتی تو اللہ اور رسول کی مانتے۔ جماعت میں اگر غلطیاں بھی ہو رہی ہے تب بھی جماعت سے جڑے رہو، یہ دین ہے، صحابہ کا طریقہ ہے، چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔ مسلمان ہم کاٹے مارے جا رہے ہیں نا، بے عزت ہے، رسوا ہے، کوئی طاقت نہیں، اس کی وجہ ہم خود ہیں۔ ہم بولتے ہیں ہمارے مولانا ایسے، ہماری جماعت کے امیر ایسے، آپ کیا ہیں؟ میں اکثر سوال کرتا ہوں جو بولتا ہے بتائیے آپ کتنا تعاون کرتے ہیں جماعت کو؟
کیا طاقت دیتے ہیں؟ جو جماعت کو توڑتا ہے آپ اس کا ساتھ دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ امیر کی کمزوری ہے. تو یہ جب آدمی ان شہوات میں پڑتا ہے نا تو دین سے غافل ہو جاتا ہے. اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں کتنی کچھ قصور کر رہا ہوں جو مجھ کو کرنا چاہیے نہیں کرتا آدمی. اور اگر شبہات کے پیچھے پڑتا ہے جب، تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جب آدمی شبہات میں پڑتا ہے نا، یعنی بدعت اور عقیدے کی خرابی میں، شرک میں، نفاق میں، شکوک و شبہات میں، تو اب اسی میں آ گیا صحابہ کرام کو برا بھلا کہنا، ہاں، پھر فلاں اور فلاں کو برا بھلا کہنا، حدیثوں کا انکار کرنا. اس میں آدمی کے اندر تشدد آتا ہے، غلو آتا ہے، شدت آتی ہے. اور جب شدت اور غلو آتی ہے تو آدمی ہدایت سے دور ہو جاتا ہے اور اہل ہدایت سے دور ہو جاتا ہے، صحیح راستے سے بھی دور ہوتا ہے اور صحیح راستے کو ماننے والے علماء اور جماعت سے دور ہوتا ہے. اس کے دل میں تنگی آ جاتی ہے اور خواہش کا پیروکار بن جاتا ہے. ہاں، جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے میں کروں گا. آج آپ دیکھ لیجئے اکثر نوجوان ملیں گے، ارے مولانا کو کیا سمجھتا ہے، ان کو تھوڑی معلوم آج کے حالات کیا چل رہے ہیں، جاپان میں کیا ہو رہا ہے، امریکہ میں کیا ہو رہا ہے، مولوی صاحب کو نہیں معلوم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں معلوم تھا. آپ یہ کہنا چاہتے ہو؟ تو رسول جو بتا رہے ہیں وہی تو آپ مولوی بتا رہے ہیں نا، تو آپ رسول کے بارے میں بھی یہی بولو گے. آخرت میں کیا ہوگا آپ نہیں جانتے، توحید کیا ہے، سنت کیا ہے آپ نہیں جانتے. دشمنوں سے بچنے، اللہ کی رحمت کے مستحق بننے کا طریقہ کیا ہے، نبی اور رسول نے بتایا ہے اور وہ علماء ہی بتائیں گے. اور کہتے ہیں کہ علماء ایسے علماء ویسے، ہم کو سمجھ میں آ گیا، گوگل پہ دیکھ لیں گے. یہ نتیجہ کیا ہے معلوم ہے؟ یہ شبہات میں پڑھنے کا فتنہ ہے. تو آدمی ایسے میں کیا ہو جاتا ہے معلوم ہے؟ یہ انہوں نے بڑی اچھی مثال دی. عرب عالم کی کتاب کا حصہ پڑھ رہا ہوں میں، اس کا کچھ حصہ، کچھ اپنی باتیں. تو کہتے ہیں جب آدمی ایسا ہوتا ہے، خواہش نفس کے پیچھے جانے لگتا ہے، تو وہ کلورا کہتے فی محب الریح، ہاں، ایک تین کا ورق بن جاتا ہے ہوا کے جھونکے کے سامنے. ہوا جدھر کی چلتی ہے ادھر یہ اڑتا ہے. آج ایک خبر آتی ہے کہ ایران نے اسرائیل پہ حملہ کر دیا تو ایران کی تائید. کل خبر آئے گی کہ فلاں نے جو ہے منکر حدیث نے یہ اچھا کام کر دیا، اس کے پیچھے لگ جاتا ہے. ہاں، فلاں بدعتی نے یہ کر دیا، اس کے پیچھے لگ جاتا ہے. تو آخر میں جب دجال آئے گا تو اس کے پیچھے لگ جائے گا. دجال کے اندر بھی بڑے کمالات رہیں گے. یہ ابھی دو چار خوبیاں دیکھ کے ہمارے یہاں کچھ لوگ کرامت سن کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اور ہوا میں اڑتے تھے تو ان کے پیچھے چلو. تو دجال تو آدمی کو مار کے زندہ کر دے گا. حدیث میں ہے، صحیح حدیثوں میں ہے، صحیح مسلم، صحیح بخاری وغیرہ میں دیکھیے فتنوں کے لیے اللہ تعالیٰ کتنا بڑا اس کو ایسے کمالات دے گا. اس کے ساتھ آگ اور پانی چلے گی، باغات ہوں گے، بادل چلے گا، بارش برسانے کے بعد کرے گا. تو یہ جو چھوٹی موٹی کرامتیں سن کے پیچھے بھاگنے لگتے ہیں وہ کہاں رہیں گے؟ جو ایمان والا ہوگا نا، اہل حدیث، برا لگے گا لوگوں کو. اہل حدیث میرا مطلب وہ نہیں جو نام کا ہے، پیدا ہو گیا اہل حدیث گھر میں، جماعت سے دین سے تعلق نہیں ہے، وہ نہیں. جو قرآن حدیث جانتا ہے، عقیدہ سمجھتا ہے، صحابہ کے دین کو سمجھتا ہے، صراط مستقیم کو جانتا ہے، وہ دجال کو دیکھ کر بھی دھوکہ نہیں کھائے گا. نوجوانوں کو بگاڑ سے بچنا ہے تو ایسا ہی ایمان پیدا کیجیے ان کے اندر، وقت کے دجالوں کا کوئی اثر ان پر نہیں ہوگا. اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں یہ شبہات، اور جب آدمی شبہات میں پڑ جاتا ہے، ہوا میں بکھرنے والا، اڑنے والا ورقہ بن جاتا ہے. تو شیخ نے کہا ایسے میں پھر اس کے اندر ایک برائی اور پیدا ہوتی ہے کہ وہ اپنے نفس کو، اپنی خواہش کو، اپنی رائے کو سے بڑا خود پسند ہو جاتا ہے، بہت پسند کرتا ہے. میں جو سمجھتا ہوں بس میں میری سمجھ میں آ گیا یہ صحیح ہے، میری سمجھ میں آ گیا یہ غلط ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب جب میری سمجھ میں آ گیا تو علماء اہل حق کو ہر برائی کا ذمہ دار کہہ رہا تھا. آج ہمارے یہاں سب کو شکایت ہے، مسلمانوں کے مسئلے کی بات کیجئے تو جتنے لوگ بیٹھے ہیں جو نہیں ہیں سب بولیں گے ارے ان کی غلطی ہے، ان کی غلطی ہے، جماعت والے کچھ نہیں کرتے، مسلمان کچھ نہیں کرتے، مسلم لیڈر کچھ نہیں کرتے، فلاں یہ نہیں کرتے، مسلمانوں کی حکومت کچھ نہیں کرتی. سب دوسرے کو وہ بولیں گے کہ ہماری پبلک جاہل ہے، مانتی نہیں ہے، کوئی بات بولو تو قبول نہیں کرتی، کس کو بولنے جائیں. ان کو آپ سے شکایت ہے، آپ کو ان سے شکایت ہے. یہی ہے انہوں بیان کر رہے ہیں کہ ہر برائی دوسرے پر تھوپنا اور ہر خیر میں بہت بھلا ہوں، میں بہت اچھا ہوں، مجھے بہت معلومات ہے، میں جو سمجھ رہا ہوں کوئی نہیں سمجھ رہا ہے. تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث نقل کی کہ یہ اصل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیا کہ 3 چیزیں لوگوں کو ہلاک کر دینے والی ہیں، مہلکات ہیں. فشح مطاع، 3 چیزیں جو آدمی کو گمراہ کرتی ہیں. ان میں پہلی چیز بتائی ایسی لالچ، شوہ کہتے ہیں ہرس اور لالچ کو،
جو آپ کا نہیں ہے آپ وہ لینا چاہتے ہو, جو آپ کو دوسروں کو دینا ہے اس میں کمی کرنا چاہتے ہو. مطلب آپ کو بہن کو حق دینا ہے تو آپ کاٹ کے دے رہے ہو, نہیں دے رہے ہو. آپ کو جو لینا ہے 10 روپیہ ہوتا ہے, آپ 12 لینا چاہتے ہو, یہ ہے شح. جو آپ کا نہیں ہے اس کی ہرس لالچ, تو ترجمہ کرتے ہیں عام طور سے بخیلی, ہرس لالچ. تو ایسی ہرس, ایسی بخیلی آدمی جس کے پیچھے چلے, یعنی آپ کو دولت پیسہ چاہیے تو آپ اس کے پیچھے جا رہے ہو, اب حلال نہیں دیکھ رہے ہو, حرام نہیں دیکھ رہے ہو, جائز نہیں دیکھ رہے ہو, ناجائز نہیں دیکھ رہے ہو, سودی کاروبار ہے چلے گا, بہن کا حق مارنا ہے چلے گا, فلاں کو دھوکہ دینا ہے چلے گا. یہ شح متا, ہلاک کرنے والی, ایسے بخیلی, ایسے لالچ اور ہرس جس کے پیچھے آدمی چلے. دوسری چیز وہ ہوا متبع, اور ایسی خواہش نفس جس کی اتباع کرے, جس کی اتباع کی جائے. خواہشات, میری سمجھ میں آ گیا تو میں وہی مانوں گا, علماء کی نہیں مانوں گا, جماعت کی نہیں مانوں گا, فلاں کی نہیں مانوں گا, دماغی اپنے آپ پر. اب اسی سے یہ تیسری چیز پیدا ہوئی, وہ اعجاب المرء بنفسہ, اور آدمی کا اپنے آپ کو پسند کرنا. ہاں, اپنے آپ کو. جب آپ سمجھیں کہ مجھے کو سمجھ میں آتا ہے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ علماء کو آپ بے عزت کریں گے, علماء کی بات نہیں مانیں گے, علماء سے علم نہیں سیکھیں گے. آپ سمجھیں گے کہ میری عقل اتنی پختہ ہے. دھیان رکھیے, عالم کی نشانی یہ ہے کہ علم کے انتہا, بہت علم ہونے کے بعد اس کو وہ محسوس کرتا ہے کہ مجھ کو بہت کچھ سیکھنا باقی ہے. اور جو ایسا سمجھتا ہے, میں نوجوانوں سے کہوں گا, جو ایسا سمجھتا ہے, یہ دھیان رکھنا کہ مجھے بہت معلومات ہو گئی, اب ضرورت نہیں ہے, وہ سمجھ لے کہ وہ جاہل ہے اور شیطان کے پھندے میں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سکھایا کہ دعا مانگو ربی زدنی علما, کہ پروردگار میرے علم میں زیادتی کر دے. اور آپ سوچتے ہو مجھے سننے کی, پڑھنے کی, سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. امام احمد بن حنبل, امام بخاری, امام علی ابن مدینی, یہ ایسے لوگ تھے کہ کہتے تھے کہ جو یہ نہ جانے حدیث وہ حدیث نہیں ہے, لیکن اگر مجلس میں, مسجد میں کوئی آدمی حدیث بیان کرتے تو رک جاتے تھے کہ نہیں حدیث رسول سنیں گے. جو جانتے ہیں اس کو بھی سننے میں فائدہ ہے, علم کی بات ہے, پختگی آئے گی. ہمارے ہاں یہ دماغ بنایا گیا, یہ ایجنڈا ہے. تو نوجوانوں کے بگاڑ کے اسباب میں میں صرف 4-5 منٹ میں چند اسباب کا ذکر کرنا چاہوں گا جو میرے نزدیک بہت ہی اہمیت کے حامل ہے. سب سے پہلی اور بنیادی سبب ہے جہالت. اب یہ جہالت کئی قسم کے, جو میں نے منگلور میں بیان کی تھی, آپ اس کی تقریر کو تھوڑا سا سن لیں, حالانکہ وہاں بھی میں نے کوئی بہت تفصیل سے نہیں, اختصار سے ہی بیان کیا. جہالت قرآن حدیث سے, جہالت صحیح عقیدے سے, جہالت صحابہ کے مقام سے, صحابہ کے منہج سے, جہالت جو ہے اسلام کے تعلیم و تربیت کے اصولوں سے. اسلام میں تعلیم و تربیت کے کیا اصول ہیں؟ اگر نوجوانوں کے بگاڑ کے اسباب کو ایک جملے میں بیان کروں تو یہ بیان کر سکتا ہوں کہ ایک نوجوان کی تعلیم و تربیت کے جو اسلامی اصول ہیں, جو اللہ اور رسول نے بتائے ہیں, اللہ کے رسول نے صحابہ کی جس طرح تعلیم و تربیت کی, وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, تو اللہ کے نبی کا جو تعلیمی اور تربیتی طریقہ ہے, اس طریقے کو نہ جاننا, اس کو فالو نہ کرنا. ہمارے گھروں میں آج مسلمان بچوں کی, بچیوں کی تربیت کا وہ انتظام ہے ہی نہیں جو ہونا چاہیے ہر گھر میں, کہ اس میں قدوہ ہو, آپ نمونہ بنے. 7 سال کا ہو جائے بچہ تو آپ, اللہ کے رسول نے کہا نا, مسجد لے جاؤ. 10 سال کا ہونے پر نہ جانے پہ مارو. آپ خود ہی مسجد میں نہیں جاتے تو بچے کو کیا لے جاؤ گے؟ آپ کے گھر میں شرک کرنے والے کی تقریر آپ سن رہے ہیں تو آپ کا بچہ بھی کل اسی کی تقریر سنے گا. آپ بولیں گے اس کی غلط چیز میں نہیں مانتا, لیکن آپ کا بچہ تو مانے گا. تو یہ جہالتیں, تربیت کے اصولوں سے جہالتیں. میں نے کہا نا کہ یہ ساری چیزیں جتنا میں نے بتا رہا ہوں نا, ایک ایک چیز ایک ایک تقریر کے لائق ہے, کوئی مبالغہ نہیں کر رہا ہوں. یہ جو میں پوائنٹ دے رہا ہوں اس پر اسٹڈی کیجئے, علماء سے بات کیجئے. یہاں کے علماء سے گزارش کروں گا گاہے بگاہے اس پر گفتگو کیجئے, کرتے ہی ہوں گے. تو کتاب و سنت سے جہالت, عقیدے سے جہالت. اب عقیدہ توحید, ہمارے ہاں اخوانی تحریکی جماعت اسلامی کے لوگ توحید کو حاکمیت میں سمیٹ دیا. مسلمانوں کو کافر کہتے ہیں خارجیوں کی طرح. یہ مسلمان حکام, یہ اسلامی حکومت, اسلامی احکام پر عمل نہیں کرتے اس لیے کافر. مولانا مودودی صاحب نے پہلے فتویٰ دیا تھا کہ جو ووٹ نہیں دیتا وہ کافر. آج ان کی جماعت جو ہے وہ الیکشن لڑ رہی ہے. ووٹ دینا کفر ہے, شرک ہے کہا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ ووٹ دیتے ہیں ممبر پارلیمنٹ اسمبلی کو تو اس کو قانون بنانے والا مان رہے ہو, اور قانون بنانے والا اللہ ہے. جب اہل حدیث سمجھاتے رہے کہ بھائی کوئی ووٹ دینے والا مسلمان کتنا بھی بگڑا ہو, کسی ممبر پارلیمنٹ اور ممبر اسمبلی کے بارے میں یہ عقیدہ نہیں رکھتا کہ یہ لوگ جو قانون بنائیں گے اس کو ہم اللہ کے قانون کی طرح مانیں. کوئی مانتا ہے کہ آپ لوگ مانتے ہیں کہ اسمبلی میں جو قانون بنا ہے وہ قرآن حدیث کی طرح ہے؟ مانتا ہے کوئی؟
کوئی نہیں مانتا، لیکن یہ فتویٰ دے جو ووٹ دے رہا ہے وہ کافر ہو گیا۔ آج ہمارے مخالفین چاہتے ہیں کہ آپ ووٹ مت دو، آپ کا ووٹر لسٹ سے نام ہٹا رہے ہیں۔ یہ بے وقوف ایک لمبے عرصے تک کہتے تھے ووٹ مت دو، بے وقوفی کہوں گا نا، نقصان پہنچا رہے ہیں مسلمانوں کو، ایک عجیب سطحی قسم کی باتیں۔ تو انہوں نے توحید کا ہی غلط مفہوم پیش کیا۔ سید قطب ان کے تقریباً ہم نوا ہیں، مولانا مودودی سے بہت متاثر ہیں، وحدت الوجود کی کہیں تائید کرتے ہیں، قل هو اللہ احد کی تفسیر ان کی پڑھی ہے، وحدت الوجود یہ عقیدہ پیش کیا جس کو میں نے ابھی بتایا کہ سب سے شرک ہے۔ نہ انبیاء پر تنقید کرتے ہیں، صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں، یہی چیز آپ کو مولانا مودودی صاحب کے یہاں ملے گی۔ اور وہ کہتے ہیں کہ انبیاء کرام چونکہ انہوں نے دین کی بنیاد بدل دی، ہم کہتے ہیں اللہ نے اس لیے پیدا کیا کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، وہ کہتے ہیں اس لیے پیدا کیا کہ اسلامی حکومت قائم کریں۔ اللہ نے انبیاء سے کہا اقیم الدین، ارے تو پھر انبیاء نے کیا کیا؟ تو کہتے ہیں کہ ہاں کچھ انبیاء ناکام ہو گئے، کچھ قریب تھے کہ کامیاب ہو جاتے، حضرت ابراہیم بھی قریب تھے لیکن کامیاب نہیں ہوئے۔ انا للہ یہ لکھا ہے مولانا مودودی صاحب نے، لفظ بلفظ کوٹ کر سکتا ہوں کہ کئی انبیاء ناکام ہو گئے۔ یہ ان کی، میں انبیاء کی توہین کے مقابلے میں کہہ رہا ہوں، لوگوں کو برا لگے گا، حضرت ابراہیم کی وہ بے عزتی ہو رہی ہے، ان کو برا نہیں لگے گا، مولانا مودودی کو میں کہہ رہا ہوں یہ برا لگے گا۔ ان کی جہالت ہے کہ نبی کو ناکام کہہ رہے ہیں۔ اقامت دین اقامت توحید سے ہوتی ہے، توحید ہوگی تو دین قائم ہوگا، اور اگر توحید نہیں ہے تو دین کے قائم کرنے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ سارے انبیاء نے توحید قائم کی، یہ معنی نہیں جانتے، قرآن کا غلط مطلب اور غلط تشریح کر رہے ہیں، لوگ اس کو مان رہے ہیں۔ اسی طرح اللہ کی طرف دعوت، اللہ کے دین کی طرف دعوت دینے کا کے تعلق سے جہالت۔ اب آپ دیکھیے جتنی بھی جماعتیں دعوت کا کام کر رہی ہیں، کوئی فضائل پہ محنت کر رہا ہے، کوئی حکومت پہ محنت کر رہا ہے، کوئی تزکیہ نفس کے نام پر جو ہے اپنے پیروں چشتی قادری نقش بندی کے علماء اور مشائخ کی طرف جو منسوب ہے سچا جھوٹے واقعات، سچی جھوٹے تعلیمات، طریقہ عبادت، وظائف، اس کو بیان کر رہا ہے۔ کیا بات ہے، ٹائم ہو گیا کیا جی؟ ہاں، اس کو دین سمجھ کے بیان کر رہے ہیں۔ نبی کا طریقہ دعوت کیا تھا؟ یہ بہت اہم بات ہو رہی ہے، بس میں 2-4 نقطے پیش کروں گا، بہت کچھ ہے لیکن 2-4 باتیں بنیادی۔ نبی کا طریقہ دعوت کیا تھا؟ توحید کو سب سے پہلے، دنیا کا کوئی بھی نبی کی تعلیم پڑھیے جو قرآن حدیث میں جن کا ذکر ہے، سب کی دعوت کا آغاز توحید ہے۔ اور اگر توحید سامنے والوں نے نہیں مانی ہے تو دوسرا سبق نہیں۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال توحید کی دعوت دی، قوم نے نہیں مانا، آگے کا سبق نہیں دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی زندگی میں توحید اور عقیدے کی باتیں شروع میں بتائی 13 سال تک، مدینہ میں احکامات تفصیلات آئی شریعت کی۔ اللہ کے رسول نے حضرت معاذ کو بھیجا تو کہا کہ تم اہل کتاب کے پاس جا رہے ہو، سب سے پہلے اس بات کی دعوت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور میں اللہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کا رسول ہوں۔ جب یہ مان لیں گے تو بتانا کہ 5 وقت کی نماز دن اور رات میں فرض ہے، یعنی اگر عقیدہ سدھرے گا تب نماز بتانا۔ آج ہم کو نماز کی فضیلت بتا رہے ہیں اور توحید معلوم ہی نہیں ہے، ہوائی بات نہیں کہہ رہا ہوں، بہت دکھ اور افسوس کی بات ہے۔ وہ جماعتیں جو فضائل پہ محنت کر رہی ہیں، غور کریں میری بات پر، کہ آپ کا اگر عقیدہ خراب ہے، آپ وسیلہ لگا کے دعا مانگ رہے ہو رسول کا، شرک کر رہے ہو، امام ابو حنیفہ کہہ رہے ہیں حرام ہے، اپنے امام کی ہی مان لو، ہماری مت مانو۔ ہاں، آپ وسیلہ لگا رہے ہو، آپ کے ہاں شرک پایا جاتا ہے، شرکی عقائد پائے جاتے ہیں، قرآن کے خلاف واقعات آپ بیان کر رہے ہیں بزرگوں کے، کسی کو غیب تعلیم بتا رہے ہو، کسی کو کچھ بتا رہے ہو۔ اب کتنی بھی فضیلت پر عمل کر لو، آپ کا ایک عمل بھی قبول نہیں ہوگا۔ یہ قرآن کہتا ہے کہ نبی بھی شرک کرے گا تو آپ کا بھی عمل برباد ہو جائے گا، لئن اشرکت لیحبطن عملک۔ کتنی اہم بات ہے، لیکن کوئی قرآن حدیث سے جہالت ہے، عقیدے سے جہالت ہے، دعوت کے طریقے سے جہالت ہے۔ 20 سال محنت کر رہے ہیں دین کے کام پر، توحید اور سیکھ نہیں معلوم۔ جہاں سے انبیاء دعوت کی شروعات کرتے تھے یہاں ختم بھی نہیں ہوتا ہے، اس پر مانتے ہی نہیں ہیں، اس کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ کتنی بڑی بے وقوفی ہے ہمارے مسلمانوں میں، کتنے لوگ دولت، پیسہ، طاقت خرچ کر رہے ہیں دعوت کے کام پر، دین کے نام پر پیسہ لگاتے ہیں، بڑی بڑی کانفرنسیں کرتے ہیں، کتابیں چھاپتے ہیں، پروگرام کرتے ہیں، دین کے ماننے والوں پر مدارس اور یہ وہ کیا کیا بناتے ہیں، ضرورت ہے، لیکن دین کی بنیاد اور طریقہ ہی نہیں جانتے، نبی کے طریقے کو چھوڑ کے دنیا کے لوگوں کا طریقہ اختیار کرتے ہیں، تو نتیجہ کہاں سے آئے گا؟ ہمارے نوجوان اسی لیے بگاڑ کا شکار ہیں کہ پہلا سبق عقیدہ ہم کو نہیں دیا جا رہا ہے۔ جب عقیدہ نہیں ہے تو ہمارے بچے اور بچیاں مرتد ہو سکتی ہیں، بدعتی بن سکتے ہیں، ہوا میں اڑنے والے تنکے کی طرح کہیں بھی جا سکتے ہیں۔ کسی بھی گروہ میں جائیں گے عقیدے پر محنت کیجیے۔ انبیاء کرام سب سے پہلے عقیدے پر، اللہ پر بھروسہ، اللہ کے دین پر قائم رہنا،
ایمان کی قوت، آخرت پر یقین، اس سے آدمی ایمان آخرت پر یقین ہوگا تو کوئی مسلمان ایسا بکنے والا نہیں ہوگا. وہ ضمیر بیچنے والا، ایمان بیچنے والا ہو ہی نہیں سکتا جس کا عقیدہ مضبوط ہو. آج قدم قدم پر مسلمان بک رہا ہے، قدم قدم پر بہک رہا ہے. کوئی فتنہ اٹھتا ہے ہمارے نوجوان اس کے پیچھے چلے جاتے ہیں. نبوت کا دعویٰ کرے کوئی صحابہ کو گالی دے دے، اس کے پیچھے چلنے والے پیدا ہو جاتے ہیں. کتنی جہالت ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے ہاں عقیدے کی تعلیم نہیں ہے. اگر آپ نے عقیدے پر محنت کی تھی تو آپ کی بچی کسی غیر مسلم سے شادی کرنے کا سوچ ہی نہیں سکتی، چاہے سونے کا مہر کیوں نہ ملے، محل کیوں نہ ملے. لیکن عقیدے کی قیمت ہم نے بتائی ہی نہیں. ابھی ہمارے یہاں بہت سے لوگ لائٹ لیتے ہیں. یہاں اسباب بگاڑ میں ایک سبب، وہ عرب کے ایک عالم کی کتاب ہے، بہت لمبا چوڑا اور بہت پیارا، میں نے اس کو بیان کیا ہے. خارجیت کے اس میں وہ کیا شبہات کے فتنے ہیں کہ قسط میں، کہ سب سے باہر سے جو کوشش ہوتی ہے مسلمانوں کو بہکانے کی، نوجوانوں کو بھٹکانے کی، اس میں سب سے زیادہ فوکس اس بات پر کیا جاتا ہے کہ آپ عقیدے کے سلسلے میں عقیدے کو آپ حقیر سمجھیں، اس کی اہانت کریں. اور جب یہ ہے تو اس میں خاص طور سے ولا اور برا، دوستی اور دشمنی کا جو شرعی اصول ہے، جو توحید کا اعلیٰ معیار ہے، جس کو اللہ کے رسول نے کہا اوثق عرى الایمان، ایمان کا سب سے مضبوط دستہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے لیے محبت کریں، اللہ کے لیے نفرت کریں، اللہ کے لیے دوستی کریں، اللہ کے لیے دشمنی کریں. یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، حضرت ابن عباس سے موقوفاً بھی وارد ہے. تو اب اللہ کے لیے دوستی، اللہ کے لیے دشمنی ہے کیا ہمارے یہاں؟ لوگوں کو سمجھتا ہی نہیں ہے. کوئی شیعہ کی تائید کرنے لگتا ہے، یعنی اللہ کے لیے دوستی کا. جب آپ اللہ کے لیے دوستی کرو گے تو جو اللہ کے محبوب ہے ان سے دوستی کرو گے، جو صحیح دین پہ ان سے دوستی، علماء سے محبت کرو گے، متقی پرہیزگار سے محبت کرو. آپ علماء متقی پرہیزگار لوگ کی تنقید کرتے ہیں، بدعتیوں کی تعریف کرتے ہیں، ان کو فارورڈ کرتے ہیں، ان کو سنتے ہیں، تو آپ کا عقیدہ صحیح نہیں ہے. تو میں نے جو بتایا کہ عرب عالم نے لکھا کہ بگاڑ کے لیے سب سے پہلی محنت کیا کرتے ہیں دوسرے لوگ؟ اسلام پر ہم سے زیادہ یہود و نصارہ محنت اسٹڈی کیے ہیں. وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ان کا صحیح اسلام کیا ہے، ان کو پتہ ہے. ان سے پوچھئے مسلمانوں میں کس فرقے کو آپ حق مانتے ہو؟ جو آج ہم مسلمان کہنے میں ڈریں گے وہ بیان کرتے ہیں. ہمارے لیے سب سے بڑا ٹارگٹ سلفی اہل حدیث ہیں، کیونکہ اصلی اسلام ان کے پاس ہے، یہ ان کے رپورٹ میں آ چکا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ اگر ٹارگٹ کرنا ہے تو ان کو عقیدے میں برا کرو، جو ہے کمزور کرو. عقیدہ جب کمزور ہوگا تو ان کی دینی غیرت جو ہے وہ جو ہے ختم ہو جائے گی. یعنی آپ کو دین کے معاملے میں اگر کوئی شرک کر رہا ہے، کفر کر رہا ہے، تو آپ کو برا لگتا ہے نا. یہ برا لگنا بند ہو جائے. جیسے آج آپ شرک اور کفر دیکھتے ہیں، تعزیہ دیکھتے ہیں، بدعت دیکھتے ہیں، اور آپ کو پیشانی پہ بل نہیں آتا، تو مطلب آپ کی دینی غیرت اور پانی مر گیا ہے اور یہ مارا گیا ہے. جب آپ کی دینی غیرت نہیں رہے گی تو آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ آپ کا بچہ کافر بن گیا، منکر حدیث بن گیا، قادیانی بن گیا، ہاں صحابہ کو گالی دینے والا بن گیا، اس جماعت میں چلا گیا، نئی نئی تنظیم سے وابستہ ہو گیا. آپ کو اس سے فرق نہیں پڑے گا. تو سب سے پہلے دینی غیرت پر حملہ کیا گیا. تو یہ مختلف قسم کی جہالتیں ہیں. اسی طریقے سے دعوت شبہات اور فتنوں کے بچاؤ میں، جو شبہات اور فتنے ہیں اس سے بچاؤ کے جو شرعی ہدایت اور تعلیمات ہیں، کیسے انسان کو بچنا چاہیے، بچانا چاہیے ان فتنوں سے، اس سے جہالت. سیاسی حوادث، واقعات اور نوازل اور فتنوں، جو آج واقعات ہو رہے ہیں مختلف دنیا کے اندر، سیاسی واقعات، جنگ ہو رہی ہے، فلاں ہو رہا ہے، ڈھما ہو رہا ہے، ان معاملات میں جو مسلمانوں پر مصیبتیں آتی ہیں، ان معاملات میں جو مسلمانوں کے خلاف فتنے ابھارے جاتے ہیں، ان معاملات میں اسلام کی کیا صحیح تعلیم ہے، اس میں ہمارا کیا موقف ہونا چاہیے، کس کی تائید کرنی چاہیے، کس کی مخالفت کرنی چاہیے، ان اصولوں سے جہالت. یہ جہالت رنگ برنگی ہیں، طرح طرح کی ہیں، اور ہر قسم کی جہالت مسلمانوں میں ہے، اور اس لیے نوجوان بگاڑ کا شکار ہیں کہ یہ الگ الگ قسم کی جہالت. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت عام ہو جائے گی. اور دوسری حدیث میں اللہ کے رسول نے بتایا علم کیسے اٹھایا جائے گا، علماء کو اٹھا کر علم اٹھایا جائے گا. اب جب علماء اٹھ جائیں گے تو گوگل العلوم سے لوگ علم حاصل کریں گے، ہاں، اور اس کی سند سے بیان کریں گے. بردرز اس سے فتویٰ دے رہے ہیں آج ہمارے ہاں، اور لوگ ان سے پوچھ بھی رہے ہیں، مان بھی رہے ہیں. مولویوں کو سمجھتے ہیں وہ تھریٹ ہے، ارے پرانے در کے علماء ہیں، ذرا کوٹ پینٹ پہن کے آئیں گے تو ذرا ان کی انگلش بولیں گے، عربی بولیں گے، پرانے ہیں، قرآن کی زبان ہے، انگریزی بول رہے ہیں، امریکہ اور یورپ کی زبان ہے، یہ ہے قابل سننے. کتنی جہالت ہے یہ کہ آپ گلیمر کو دیکھ کے جو ہے دین طے کر رہے ہیں، اصول طے کر رہے ہیں. نبی کی تعلیم سے بڑھ کر کوئی تعلیم ہے؟
ہدایت وہاں کے علاوہ کہیں ملے گی؟ تو جو مختلف معاملات ہیں، میں کیا کہہ رہا تھا کہ جو نوازل اور حوادث ہیں اس سلسلے میں شریعت کا کیا اصول ہے، کیا ضابطہ ہے؟ ہاں، اس سے جہالت، میں کوئی اور چیز بیان کر رہا تھا، بات کٹ گئی۔ ہاں، ان جہالتوں کا نتیجہ کیا ہے کہ ولا اور برا کا معاملہ بگڑا ہوا ہے۔ تعلیم و تربیت اور دعوت میں ترجیحات اور اولویات کا شعور ختم ہو گیا۔ آپ دعوت دینے جا رہے ہیں تو کس چیز کو ترجیح دینی چاہیے، کس کو چھوڑنا چاہیے، کس پر بات کرنی چاہیے، کس پر بات نہیں کرنی چاہیے۔ ابھی میری اور آپ کی بات چیت ہو رہی ہے، کون سا ٹاپک ہے، کون سی ضرورت ہے، اس کو چھوڑ کر کس پر بات کرنی ہے، یہ بھی شعور نہیں ہے۔ اسی میں ایک اور اصول ہے شریعت کا بہت اہم، کاش آپ سنیے میری تقریر وہاں کی۔ ہاں، اور دوسرے علماء نے بھی بیان کیا کہ شریعت کا ایک اصول ہے کہ اگر دو نقصان سامنے ہو تو بڑے والے نقصان سے بچ کے چھوٹے والے نقصان کو گلے لگا لو۔ آپ کی جان جا رہی ہے، آپ کے سامنے مردار ہے، نہیں کھائیں گے تو آپ مر جائیں گے، تو مردہ کھانا حرام ہے، لیکن جان جانا اس سے بڑا نقصان ہے، وہ بھی حرام ہے۔ تو آپ کیا کریں گے ایسی صورت میں؟ پوچھ رہا ہوں، بہت کم ٹائم بچا ہے میرا، 5-7 منٹ بچا ہے۔ آپ جان بچائیں گے نا، تو وہاں یہ بولیں گے نہیں مردہ کھانا حرام ہے، نہیں کھاؤں گا، مر جاؤں گا۔ یہ بے وقوفی ہوگی۔ چھوٹے نقصان کو گلے لگا کے وہ اتنا کھا لیں جس سے جان بچ جائے۔ جان جانا بڑا نقصان ہے، حرام کھانا یعنی مردار کھانا اس سلسلے اس وقت اللہ نے حلال کر دیا، وہ قرآن کی آیتیں ہیں، دلیل دینے کا ٹائم نہیں ہے، آپ جانتے ہیں۔ تو ایک چیز کس کو ترجیح دینا، ایک آدمی غلط نماز پڑھ رہا ہے، نشہ کر رہا ہے، شرک بھی کر رہا ہے، تو آپ اس کو جا کے کیا سمجھائیں گے؟ سور کے کھانے کے کیا نقصانات ہیں، یہ دعوت دیں گے؟ فضائل بتائیں گے؟ علامہ ابن تیمیہ نے سے کچھ لوگوں نے مناظرہ کیا بدعتیوں نے، اور بتایا کہ دیکھو یہ ڈاکو چور تھے، ڈکیتی ڈالتے تھے، ہم نے ان کو توبہ کروا کے مسجد میں لے آئے۔ تو علامہ ابن تیمیہ نے کیا کہ آپ نے مسجد میں لے آیا تو ڈکیتی سے توبہ کروا لی، تو یہ کس دین پر عمل کر رہے ہیں؟ یہ جو بدعت تم کر رہے ہو اس بدعت پر وہ بھی عمل کر رہے ہیں؟ کہا ہاں۔ تو علامہ ابن تیمیہ نے دلیل سے بیان کیا، میں نے بہت سی تقریروں میں بیان کیا، دلیل ابھی نہیں بیان کروں، خارجیوں والی اور ایک صحابی والی۔ انہوں نے کہا کہ وہ جو ڈاکہ ڈالتے تھے نا، جب ان کا گناہ چھوٹا تھا، ڈاکو تھے تو چھوٹا گناہ تھا، یہ جو بدعت کر رہے ہیں اس سے بڑا گناہ ہے۔ میرے بھائیو سن لیجئے، یہ جو زنا چوری بدکاری ہے نا، گناہ ہے، مسلمانوں کے لیے بہت بے عزتی کی باتیں ہیں، لیکن بدعت اس سے بڑا گناہ ہے جس کو منع کرنے سے آپ روکتے ہیں کہ یہ اعتدال کے خلاف ہے۔ مسلمانوں کو طاقت میں اللہ سے دور کرنے کا سبب شرک اور بدعت ہے۔ جس قوم میں شرک اور بدعت، اللہ کی مدد آ ہی نہیں سکتی۔ میں نہیں، قرآن کہتا ہے لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ شرک کرو گے تو اللہ تمہاری مدد نہیں کرے گا، مذمت والے ہو جاؤ گے، بے سہارا ہو جاؤ گے، بے مدد ہو جاؤ گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ نتیجہ کیا؟ شرعی اصولوں کو، یعنی راجح کون سی چیز ہے، اسی طریقے سے ایک اصول ہے شریعت میں کہ نقصان کو دفع کرنا مصلحت کو حاصل کرنے سے بہتر ہے۔ اگر آپ کوئی اچھا کام کرتے ہیں اور اس سے آپ کو لگتا ہے کہ فساد ہو جائے گا، مثال کے طور پہ میں بولوں حضرت ابراہیم نے بتوں کو توڑا تھا، پڑھا ہے ہم نے، سنا ہے، پڑھتے ہیں قرآن میں۔ آج ہم توڑیں گے کیا؟ ہاں توڑیں گے تو کیا ہوگا؟ تو اب ایک نوجوان کھڑا ہو کے بولے قرآن میں ہے اور آپ مانتے نہیں ہیں، ابراہیم کی سنت ہے، ملت ابراہیمی کی پیروی کرو، چلو توڑو۔ توڑیں گے؟ حضرت ابراہیم نے پہلے جو اسٹیپ کیا وہ کیا کیا آپ نے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے رد عمل کے لیے اکیلے تنہا تھے، اس کا رد عمل جھیلنے کے لیے تیار تھے۔ آپ کی پوری قوم تیار ہے کیا؟ لیکن ایک اچھا کام کرنے جائیں گے آپ تو آپ فتویٰ دیں گے کہ قرآن میں تو ابراہیم نے توڑا علیہ الصلوۃ والسلام، تو اب ہم بھی توڑ سکتے ہیں؟ نہیں، یہاں ایک صحیح کام کرنے کے نتیجے میں اسلام کا، مسلمانوں کا عام نقصان اگر ہوتا ہے تو وہ صحیح کام کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ بہت سے مسلمان، ہمارے نوجوان نہیں جانتے، جہاد کی بات کرتے ہیں، امام نہیں ہے، جہاد کی شرطیں نہیں ہیں، آپ کے پاس طاقت نہیں ہے، ہاں قوت نہیں ہے، پھر اس کے کرنے سے پہلے آپ کو دعوت دینا ہے۔ آپ نے دعوت دے دی کیا؟ آپ نے توحید خود سیکھی کیا؟ سارے اصول شرائط جانتے ہی نہیں ہیں، ڈائریکٹ آخری اسٹیپ کی بات کر رہے ہیں۔ تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں۔ اسی طریقے سے اتباع ہوا، خواہش نفس کی پیروی، اس پر کافی کچھ باتیں جو اقوال گزرے، میں نے کچھ اور چیزیں نقل کی تھی، اس کو چھوڑتا ہوں۔ شبہات سے تعلق، ہاں عقل مجرد پر انحصار کرنا،
دنیا میں علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ جتنے لوگ گمراہ فرقے جتنے بنے اس کا بیسک 2 سبب ہے. بیسک ایک ہے عقل کو حاکم ماننا اور ایک ہے دل کو، جذبات کو، ذوق کو حاکم ماننا. جن لوگوں نے عقل کو فلسفہ، منطق اور عقلیات کی بنیاد پر گمراہیاں اختیار کی، اس میں فرقوں کی ایک لمبی چوڑی فہرست ہے. جہمیہ، قدریہ، معتزلہ، اشاعرہ، باطنیہ اور دوسرے ماتریدیہ، قدریہ، جبریہ، یہ نام ہیں. آپ بولیں گے کہ مولانا یہ نام لے رہے ہیں، آج پائے نہیں جاتے. آج ہمارے یہاں معتزلہ پائے. جو لوگ حدیثوں کا انکار کرتے ہیں عقل کی بنیاد پر، وہ معتزلہ کے طریقے پہ ہیں. ہمارے یہاں جو ہندوستان کے احناف ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم عقیدے میں اشعری ماتریدی ہیں، یعنی اہل سنت والجماعت سے الگ ہیں. یعنی امام ابو حنیفہ کے کا جو عقیدہ ہے اس عقیدے کو یہاں کے حنفی نہیں مانتے. سن رہے ہیں ہم؟ صوفی کہتے ہیں اللہ ہر جگہ ہے، عرش پہ نہیں ہے. اس کو امام ابو حنیفہ نے کفر کہا ہے. اس کفر کو بہت سے لوگ صوفیت کے نام پہ مانتے ہیں ہندوستان میں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک طرف عقلیت کا دورہ ہے، اشعریت اور ماتریدیت کی بنیاد پر لوگ عقلیت کے قائل ہیں. یعنی قرآن، معتزلہ کا ایک اصول تھا کہ نقل پر عقل کو مقدم کرنا. یعنی قرآن حدیث کے مقابلے میں اگر عقل میں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو عقل کی مانیں گے، قرآن حدیث کی نہیں مانیں گے. یہ گمراہی ہے. عقل کی ایک حیثیت ہے لیکن اس کا ایک دائرہ ہے. عقل تابع ہوگی اللہ اور رسول کی باتوں کے. آج ہمارے بہت سارے لوگ اسی عقل کی بنیاد پر حدیثوں کا انکار کرتے ہیں، اسی عقل کی بنیاد پر قرآن حدیث کی سمجھ میں نہیں آتی. یہ نہیں سمجھ میں آتی، کیا جواب دیں گے غیر مسلموں کو؟ نہیں دے سکتے. آپ مت دیجئے، مانیے. آپ ابو بکر صدیق سے ابو جہل نے کہا تھا کہ یہ بھی مانو گے کیا تمہارے رسول کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے بیت المقدس گئے اور وہاں سے معراج کے سفر پہ آئے؟ کہا اگر اللہ کے رسول نے کہا ہے تو میں مانتا ہوں. اس سے بڑی بڑی باتیں مانی ہے. یہ کون سی بڑی بات؟ یہ ہے ایمان، اور اس ایمان کی بہت ضرورت ہے. تو عقل مجرد، ٹائم زیادہ ہو گیا. ایک دو بات کہ عقل مجرد کے علاوہ نصوص کی تعویل، قرآن میں شبہات، ہاں، پھر کسی ایک شخصیت کو پکڑ لینا کہ میں اس کی بات کو مانوں گا، تقلید. ہاں، حسن البنا، سید قطب، مولانا مودودی صاحب، فلاں بزرگ، پھر اسی میں آپ جوڑ لیجئے. اب ان کی جو، اگر آپ نے ان کو مانا تو ان کی جو گمراہی ہے آپ اس کو بھی مانو گے. حسن بننا عقیدے میں تفویض کے قائل ہے. حسن بننا سیدہ زینب کے عرس میں شریک ہو کے شعر پڑھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں حاضر ہوئے اور ہمارے گناہ کو معاف کر دیا. جو اللہ کا کام ہے رسول کا. حسن البنا کی بات کہہ رہا ہوں. ہاں، مولانا مودودی صاحب صحابہ کے بارے میں اہل سنت کے عقیدے سے الگ. بخاری مسلم کی بہت سی حدیثوں کا رد کر دیا. ہاں، عقیدے کے بعد میں آپ ان کی تفہیم القرآن پڑھیے. کئی معاملے میں عقیدے میں وہ قرآن حدیث سے ہٹے ہوئے، جمہور امت سے الگ. عرش کے معاملے میں، اللہ کے عرش پر مستوی ہونے کے معاملے میں عقیدے میں وہ منحرف ہیں. تو جب آپ ان کو بڑا مانیں گے تو ان کے پیچھے چلیں گے. تو شخصیات کو، کچھ تنظیموں کو مان لیا ہمارے بزرگوں نے. اب نئی نئی تنظیم اگتی ہے. داعش والا معاملہ، کتنی تیزی میں لوگ بھاگے تھے. ہاں، اور عالمی میڈیا، اس میں میڈیا کا خاص کردار ہے. بہت کاش کے موقع ہوتا. میڈیا خاص طور سے یہ کرتا ہے، ٹارگٹ کرتا ہے. ابھی روافظ کے تعلق سے جو نورہ کشتی چل رہی ہے نا، دکھاوا پہلے بھی ہوتا تھا، لیکن یہود و نصارہ کا سب سے، آپ کو پتہ ہے یہودی اسرائیل کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ تعداد کہاں ہے؟ معلوم کر لیجئے گا، نیٹ کا زمانہ ہے. دنیا میں یہودیوں کی تعداد اسرائیل کے بعد سب سے زیادہ کہاں ہے؟ آپ جانتے ہیں کیا؟ کوئی جواب دے گا؟ ایران میں ہے. ہاں، اور بڑے اچھے تعلق ہیں. شام میں مارنے کے لیے ساتھ ساتھ تھے. عراق سے جنگ کے زمانے میں ایران کو اسرائیل ہتھیار دے رہا تھا. حماس کو کھڑا کرنے والا نیتن یاہو ہے، اس کا بیان ہے پارلیمنٹ میں، کتابوں میں موجود ہے. آج ان کی لڑائی ہو گئی ہے، لڑنا نہیں چاہتے تھے، اللہ نے کرا دیا. وہ ایران کی زمین اور تیل چاہتے تھے، امریکہ اور اسرائیل، اور سمجھتے تھے کہ ان کی لیڈرشپ مار دیں گے، ہمارا قبضہ ہو جائے گا جیسے عراق میں ہے. لیکن اندازے کی غلطی ہو گئی اور ان کو بھی موقع مل گیا. اب تک پابندیاں تھیں اور یہ تھی اور وہ تھی. خیر، تو کہنے کا مطلب ان تنظیموں سے تعلق، تنظیمیں نئی نئی اگتی ہیں. میں نوجوانوں سے خاص طور سے کہوں گا، دیکھیے کیسی کیسی تنظیمیں تھیں، میں نام لینا نہیں چاہتا، لوگ سمجھیں گے کیا ہے. کئی لوگوں پر بین لگ گیا، لیکن جو ہمارے نوجوان ان سے جب وابستہ تھے، ہمارے علماء، ہمارے بڑے، ہماری جماعت کے لوگ منع کرتے تھے، یہ مانتے نہیں تھے. پاپولر فرنٹ کرناٹک میں نے ایک دو تقریروں میں جب ان کا رد کیا تو کئی علماء نے اور کئی لوگوں نے جماعت کے ذمہ دار کہا کہ آپ ان کو اس طرح رد مت کیجیے. میں کہا کیوں؟ کہا یہ پاگل ہیں، آپ کو مار دیں گے، حملہ کر دیں گے، یہ آپس میں اس طرح کی قسمیں کھاتے ہیں. میں نے ان کے بارے میں یہ کہا اور کہتا ہوں
کہ ان کو لانچ کیا گیا تھا، اور یہ ہوائی بات نہیں ہے. ہمارے نوجوانوں کے لیے پہلے جال بنا جاتا، پھینکا جاتا ہے. وحدت اسلامی یہ جب شروع ہوئی تھی، ہمارے ادھر تو تقریباً ختم ہے، یہ لانچ کی گئی تھی، اس سے بھی مقاصد حاصل نہیں ہوئے، اس لیے نیا پیدا کیا گیا تھا. ہمارے جو نوجوان وابستہ ہیں اور یہاں ان کے جو والدین ہیں، میں ان سے کہوں گا طاقت لگائیے، زور لگائیے، اپنے نوجوانوں کو ڈانٹ کے پھٹکار کے دم جو ہے علماء سے ملا کے اس سے دور کیجیے، زور زبردستی کیے. کہ وہ جب جیل جائے گا آپ کی پراپرٹی بک جائے گی، کوئی مدد کرنے نہیں آئے گا، سب ڈریں گے. سازشوں کو، فتنوں کو سمجھنے کی عقل نہیں ہے تو کم سے کم جو بیان کرتا ہے اس پر بھروسہ کیجیے. آپ کو دین کا کام کرنا ہے تو دین کی جو جماعت اہل حق کی جماعت ہے، کیا وہ کافی نہیں ہے؟ وہاں سے آپ نہیں کر سکتے، کیوں نئی تنظیموں اور جماعتوں میں جاتے ہیں؟ کیا یہ ایسا ہے کہ آپ کی چوائس ہے؟ نیا کوئی اصول آئے، نئے لوگ پیدا ہوں، آپ ان کے ساتھ ہو جائیں، آپ کو مزہ آ رہا ہے؟ اس سے خطرہ محسوس کرنا چاہیے. ایک قول نقل کر کے بات کو ختم کرتا ہوں، بہت سی اہم باتیں رہ گئی ہے. حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ سے لوگوں نے پوچھا، امام سفیان ثوری سے ایک شخص نے، غیاث بن حفص، یہ حلیۃ الاولیاء میں سند صحیح سے روایت ہے، سوال کیا اس نے کہ اگر کوئی شخص پیدا ہو اور یہ کہے کہ وہ مہدی ہے، امام مہدی آنے والے ہیں، حدیثوں میں ہیں، ان کی علامتیں بتائی گئی ہیں کہ ان کا نام محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، ان کے والد کا نام محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے نام پر ہوگا، ایسے ایسے ہوں گے، یہ نشانیاں، حدیثوں میں نشانیاں بیان کی گئی ہے. سفیان ثوری رحمہ اللہ امام تھے، امام حنیفہ کے زمانے میں ان کی بھی تقلید کی جاتی تھی، بہت بڑے امام ہیں. ان سے کسی نے پوچھا کہ اگر کوئی شخص پیدا ہو اور یہ کہے کہ وہ امام مہدی ہے تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ نوجوانوں غور کرو. تو امام سفیان نے کہا کہ اگر ایسا ہوتا ہے، امر علی بابک فلا تکن فیہ من شیء منہ فی شیء، اگر وہ تمہارے دروازے سے بھی گزر جائے، وہ مہدی جو مہدی ہے، تو تم اس سے کوئی تعلق مت رکھنا، حتی ترى ان یجتمع الناس علیہ، او کما قال حتی یجتمع الناس علیہ، اس طرح کا جملہ انہوں نے کہا کہ یہاں تک کہ تم یہ دیکھ لو کہ لوگ ان کے ساتھ اکٹھا ہو گئے ہیں، یعنی عوام اور مسلمانوں کی اکثریت نے اس کو مان لیا ہے کہ ہاں یہی مہدی ہے، جب جانا تم ان کے ساتھ. جن کے بارے میں حدیث نے کہا امام مہدی آئیں گے، جن کی علامتیں بتائی ہے، اس کے بارے میں سفیان ثوری کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ آ بھی جائیں تو فوراً ساتھ میں نہیں جانا، غور کرنا، دیکھنا کیا کہتے ہیں علماء، کیا کہتے ہیں لوگ. تو یہ نئی تنظیمیں، نئے لوگ جو اگتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں، لانچ کیے جاتے ہیں. آپ دیکھیے مرزا انجینئر، ڈاکٹر اسرار، ان کے بارے میں علماء کیا کہتے ہیں؟ فلاں بردر، فلاں فاق شخص نیا پیدا ہوا، اس کو بہت لوگ فالو کر رہے ہیں، 1,00,000 لوگوں نے. کون ہے 1,00,000 لوگ؟ آپ کو نہیں پتا، ہو سکتا ہے وہ یہودی نصرانیوں کے آپ کو بتانے کے لیے ان کو لائک کر رہے ہیں. آپ دیکھ کر رہے اتنے لوگ سنتے ہیں. باطل پرست کو ملے گا، اہل حق کو آپ کو کم ملیں گے ماننے والے، سننے والے. تو امام سفیان ثوری کہہ رہے ہیں یہ ایک اصول بنا لیجئے، کوئی نئی تنظیم، نئی جماعت، نیا گروہ پیدا ہوتا ہے تو فوراً اس سے جڑ مت جائیے. اور آپ یہ دیکھیے کہ ہم جن علماء پر بھروسہ کرتے ہیں، جو قرآن حدیث کو جاننے والے، گہرے علم والے ہیں، اور کوئی زمانہ خالی نہیں رکھتا اللہ تعالیٰ، ایسے علماء سے آپ کو ڈھونڈنا ہے، اور بہت آسان ہے، ڈھونڈنا مشکل نہیں ہے. جو قرآن حدیث کو مانتے ہیں، متقی پرہیزگار ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں دیکھیے پہلے، پھر فیصلہ کیجیے. اور یہی آخری سبب، حالانکہ 10 اور بھی ہیں، ایک سبب میں پیش کروں کہ علم اصاغر سے حاصل کیا جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان من علامات الساعہ او من اشراط الساعہ، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے ان یلتمس العلم من الاصاغر، کہ چھوٹے لوگوں سے علم حاصل کیا جائے گا. عبداللہ ابن مبارک اور کئی لوگوں نے کہا چھوٹے لوگوں سے مراد بدعتی ہیں، جو سنت نہیں جانتے، جو علم نہیں رکھتے. ہاں ٹی وی چینل پہ آ رہے ہیں، تقریریں کر رہے ہیں، لوگ لائک کر رہے ہیں، آپ عالم سمجھ لیا. وہ گوگل العلوم سے پڑھ رہے ہیں، عالم نہیں ہے. تو کہا کہ یہ جو ہیں، یہ قیامت کی نشانی، چھوٹے لوگوں سے علم حاصل کیا جائے گا، بدعتیوں سے، کم سینوں سے، نا تجربہ کار لوگوں سے، جو خود سمجھ نہیں رکھتے، ان سے لوگ سیکھیں گے قیامت کی نشانیاں. اس کا مطلب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ حق پر رہیں، نوجوانوں کو ٹوکیں، کو سنبھال کے رکھیں، تو ان کا رشتہ علماء سے، مسجدوں سے، بڑوں سے جوڑیں، علماء سے جوڑیں. اور نوجوان سریت چھوڑ دیں. کوئی کام اگر آپ کو کوئی ایسی تنظیم، ایسے لوگ آ کے ملتے ہیں کہ چھپ کے یہ کام کرنا ہے، کسی کو بتانا نہیں ہے، تو امام عمر بن عبدالعزیز کہہ رہے ہیں کہ جو ایسا کرتا ہے سمجھ لینا کہ وہ کسی باطل چیز کی بنیاد ڈالنے پر اکٹھا ہو رہے ہیں. چوری چھپے اسلام میں کوئی کام نہیں کرنا ہے، اندھیرے میں نہیں کرنا ہے، جو کرنا ہے علل اعلان کرنا ہے. قرآن حدیث کی تعلیمات
چھپانے والی نہیں ہے. ہمارا موقف کھلا ہے. توحید, سنت, اتباع, یہ ساری باتیں کھلی ہوئی. چھپ کے جو کرتا ہے اس کا مطلب غلط کام کرنے والا ہے. جو کوئی چیز مانتا اور کہتا ہے کہ میں ایسا نہیں مانتا, سمجھ لیجئے وہ باطل پر ہے. منکرین حدیث بولتے نہیں ہے کہ میں منکر حدیث ہوں, لیکن ہوتے ہیں. تو بہرحال یہ چیز دھیان رکھیں کہ ہمارا تعلق علم سے رہے, صحیح علماء سے رہے. چھوٹے لوگ نئے نئے اگتے ہیں, ان کو کتنے لوگ بھی لائق کریں, ان کے دیکھے ظاہر سے متاثر نہ ہو, تقریروں سے متاثر نہ ہو. ہاں, وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, علامہ ابن تیمیہ نے کہا تھا نا کہ یہ جو ڈاکو جو جن کو تم لائے اور بدعت کر رہے ہیں, تو اس وقت تو یہ زیادہ بہتر تھے. اس میں دلیل دی کہ ایک صحابی کو لایا گیا شراب پینے کے جرم میں, ان پر کوڑا مارا گیا, سزا دی گئی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک صحابی نے کہہ دیا ہے, ان پر لعنت بھیجی. صحیح بخاری کی حدیث ہے. اللہ کے رسول کا لعنت مت بھیجو, شیطان کی مدد مت کرو اپنے. وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں. اس سے مسئلہ نکالا علماء نے کہ عقیدہ صحیح ہے, شراب پیا تو اس سے نفرت نہیں کرنا ہے. ہاں, سزا دے کے سدھارنا ضرور ہے, وہ گناہ کا کام ہے. اس کا یہ مطلب نہیں شراب پینا صحیح ہو گیا. تو اگر عمل کی خامی غلطی ہے تو اس کی اصلاح کی جائے گی. سعودی عرب میں عمل کی خامیاں ہیں, لیکن اگر عقیدے کی خامی ہے تو خارجیوں کی نماز بہت اچھی ہے, روزہ بہت اچھا ہے. صحابہ تم سے بھی اچھا لگے گا تم کو, حدیثیں ہیں نا, یحقر احدکم صلاتہ مع صلاتہم. ایک صحابی سے کہہ رہے ہیں کہ تم اپنی نماز کو اس کی نماز سے کم سمجھو گے, اپنے روزے کو اس کے روزے سے کم. وہ قرآن پڑھیں گے لیکن ایسا ایسا ہوگا. ان کی نماز بہت اچھی ہوگی, آپ لائک کریں گے دیکھ کے آج, لیکن دین سے نکل جائیں گے. ملے تو مار ڈالنا, لائک نہیں کرنا. یہ ایک بنیاد سمجھ لیجئے, عقیدہ کیا اہمیت رکھتا ہے. آپ کا عقیدہ بگڑا ہے تو آپ دوستی کے لائق نہیں ہیں. عقیدہ صحیح ہے, عمل میں غلطی ہے تو ساتھ دینے کے لائق ہیں. مسلمانوں کو یہ اصول سمجھنا چاہیے. ایسے اور بھی اسباب ہیں گمراہی کے. دنیاوی دو بنیادی میں نے بتایا, ایک عقل اور دوسرے ذوق. ہاں, میرے دل نے مجھ کو وحی کی. ہاں, یہ قرآن اور حدیث والے مردے کا علم مردے سے کہتے ہیں, صوفیوں کا طریقہ ہے. صوفیوں کے جتنے سلسلے, چشتی, قادری, نقشبندی کہ سلسلہ قادریہ میں یہ بتایا گیا, وہ بتایا گیا, آپ سلسلہ جوڑ لو تو آپ کے پیر صاحب, امام صاحب آپ کو گھسیٹ کر جنت میں لے جائیں گے, چاہے آپ دارو پیتے ہو, شرک کرتے ہو, بدعت کرتے ہو. کتنی بکواس ہے. اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں فاطمہ بنت محمد دنیا میں جو چاہتی ہے مانگ لے, قیامت کے دن کام نہیں آؤں گا. اور یہاں ایک بریلوی مولوی بولتا ہے کہ شیخ عبد القادری سلسلے سے جڑا ہے تو شیخ عبد القادر جیلانی کھینچ کے جنت میں لے جائیں گے, کچھ بھی کر لو. کتنا غلط دین بتایا جا رہا ہے. تو نتیجے کے طور پر صحیح دین سیکھیے, اسے اختیار کیجیے. ہاں, اور اہل علم سے رابطہ جوڑ کر ان سے علم کو حاصل کیجیے. شبہات فتنوں کی یلغار ہے. یہ وہ زمانہ ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ آدمی صبح میں مسلمان ہوگا, شام میں کافر, شام میں مسلمان ہوگا, صبح میں کافر. اپنے آپ کو بچانا ہے تو ان فتنوں سے بھی واقفیت حاصل کیجیے, ان کے اسباب سے بھی. میں نے جو باتیں پیش کی اس میں کئی نکات, کئی اہم باتیں باقی ہیں. آپ میرے دوسرے خطابات میں اور دوسرے علماء سے سنتے رہیں گے, انشاءاللہ یہ باتیں آتی رہے گی. لیکن اس چیز کو غیر اہم اور ہلکا مت سمجھیے. اگر آپ کو اپنے بچوں سے محبت ہے, اپنے آپ سے محبت ہے, تو اس موضوع کو اگر آپ نہیں سمجھتے تو سمجھ لیجئے کہ آپ کو یہ محبت نہیں ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کی صحیح تعلیمات کو سمجھنے, پرکھنے اور اسے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. قرآن و سنت کا وہ دین جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجات کے راستے اور صراط مستقیم کے طور پر پیش کیا, جو صحابہ نے اختیار کیا, پروردگار اسی دین اور اسی منہج کا ہمیں جاننے والا, ماننے والا, اس پر چلنے والا بنائے. اور اس کی برکت سے دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں, ہمارے نوجوانوں کو, ہمارے بال بچوں کو ہر قسم کے فتنے سے, عذاب سے, بے عزتی کی باتوں سے محفوظ رکھے. اور مرنے کے بعد قبر کا مرحلہ ہو, برزخ کا معاملہ ہو, یا آخرت اور اس کے بعد کا معاملہ ہو, یعنی جنت اور جہنم کا, پروردگار اس میں اپنے ہر قسم کے عذاب سے ہمیں بچا کر اپنے انعام کا ہمیں مستحق بنائے. اللہ تعالیٰ ہمارے اس اجتماع کو قبول فرمائے, ہم سب کو دین کے راستے کا, ایک دوسرے کو مدد کے ساتھ چلنے والا بنائے, اور ہم سب کو جنت میں داخل کر کے ایک دوسرے کا رفیق بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد.